اتنا آسان نہیں ہے. اچھا جی چلیں انشاءاللہ یہ بائی دا ٹائم پریکٹس ہوتی رہے گی تو چیزیں انشاءاللہ آسان ہو جائیں گی. نہیں ہماری سستی ہے, ہم اتنی محنت نہیں کر رہے تھے, آپ کرنی پڑے گی انشاءاللہ. وعلیکم السلام جی سلمان صاحب. سر کیسے ہیں, خیریت سے؟ سر پیپر بہت اچھا بنا تھا ماشاءاللہ, بہت اچھا تھا, اس نے کافی سوچنے مجبور کیا. سر کوسچن نمبر 14 میں کچھ ایشوز تھے, جب آپ کوسچن نمبر 14 پہ آئیں گے تو وہ ڈسکس کرنا ہوگا منصوبات. ابھی کرتے ہیں جیسے جیسے کسی کے کوئی کوسچنز ہیں, کسی پر ان کو مشکل یا کوئی کنفیوژن ہے تو وہ ساتھ ساتھ اگر مجھے بتاتے رہیں تاکہ میں. حسرات جو تھا نا یہ بالکل سمجھ نہیں آیا, مفعول بھی کیسے تھا, یہ کیا تھا, اس کو ذرا کر ایکسپلین کر دیں. مفعول بھی 2 لکھا ہوا ہے نا اس میں. حسرات کدھر ہے, یہ والا, اس کو مفعول بھی 2 لکھا ہوا تھا. دیکھیں پیچھے لفظ کو دیکھیں, یریہم اللہ اعمالہم حسرات. اگر اس کو مفعول بھی 2 نہیں بناتے تو آپ کے ذہن میں اور کیا آپشن ہے جس وجہ سے اس کو منصوب آیا ہے؟ میں سمجھا کہ یہ حال میں نے سمجھا تھا حال, اس حال میں کہ ان کو حسرت رہ گئی. میں کچھ ترجمے سے میں نے حساب لگایا تھا, لیکن میرے خیال میں کیونکہ مفعول حال تو ویسے منصوب ہوتا ہے لیکن یہ بھی منصوب ہے, تو میں تھوڑا اس میں کنفیوز ہو گیا تھا کہ ہم جو ہے نا 2 چیزوں کو دیکھیں نا, فعل کو دیکھیں نا, فعل کیا چاہتا ہے. رآ فعل ہے, اس کا کیا معنی ہے؟ رآ اس نے دیکھا, تو اس کو ایک مفعول چاہیے, کس نے دیکھا اور کیا دیکھا, تو ایک مفعول پہ بات پوری ہو جائے گی. اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے افعال کی خاصیات بھی پڑھی تھی گرامر میں, وہاں ہم نے بات کی تھی کہ باب جو ہے افعال یعنی اسلمہ والا جو پیٹرن ہے, اس کی خاصیات میں سے یہ ہے کہ جو فعل 3 حرفی ہو یعنی ثلاثی مجرد ہو تو جب وہ افعال میں اسلمہ کے پیٹرن پر آتا ہے تو اس کو متعدی کر دیتا ہے. جیسے خرجہ سے اخرجہ, جی سر جی, خرجہ سے اخرجہ. اور اگر وہ پہلے سے متعدی ہو, تو پھر اس کو ڈبل متعدی کر دیتا ہے, یعنی اگر اس کو ایک مفعول چاہیے تھا تو اب اس کو 2 چاہیے ہوں گے. تو یہ وہ والی خاصیت یہاں پہ اپلائی ہوئی ہے. رآ ایک مفعول چاہتا تھا جب ثلاثی مجرد میں تھا, جب یہ افعال اسلمہ والے پیٹرن پہ آیا تب اس کو 2 چیزیں چاہیے. یوری کا معنی وہ دکھاتا ہے یا اس نے وہ دکھائے گا. کون دکھائے گا؟ اللہ دکھائے گا. کیا دکھائے گا؟ اعمالہم, ان کے اعمال. تو اب آگے جو ہے نا وہ ایک سوال ہے کہ کس کو دکھائے گا اور کیسے دکھائے گا. تو حسرات جو ہے وہ یہاں پر, بلکہ اس کو دیکھا جائے تو یہ 3rd مفعول بن رہا ہے. انٹرسٹنگ. یوری کے لیے ایک مفعول آ گیا, ہم, ان کو دکھائے گا. کیا دکھائے گا؟ اعمال دکھائے گا. اعمال کو کیا ہو گیا جی؟ اعمال حسرات بن گئے ہیں ان کے لیے, تو حسرت بنا کر دکھائے گا. تو بہرحال آپ کا پوائنٹ مجھے ویلڈ لگ رہا ہے, تو آگے اس کو جو ہے نا وہ چیک کر لیں گے کہ اگر یہ مفعول بھی 2 نہیں بن رہا ہوگا تو کوئی دوسرا ہوگا تو ہم اس کے مطابق لے لیں گے. میں بھی یہاں پر مجھ سے غلطی ہوئی ہوگی. نہیں سر آپ کی بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ کیونکہ یہ حال تو اس میں ہوتا نا کہ اس حال میں اس حال ہوتا ان کا, لیکن یہ حال ایک پرسن کا حال تو نہیں لگ رہا حسرات. لیکن میں کنفیوز ہو حال بھی بن سکتا ہے, یعنی اعمال کو حسرت اس حال میں دکھائے گا کہ وہ حسرتیں بن جائیں گی, تو حال بھی ہو سکتا ہے. آپ کی بات درست ہے. ٹھیک ہے سر, تھینک یو سر. ٹھیک ہے جی, جزاکم اللہ خیر. جی سسٹر نزہت ہیں, کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں نے بھی حسرات کو حال ہی لکھا ہے, تو مجھے تو جو آپ نے ابھی سمجھایا وہ بالکل سمجھ نہیں آیا. اچھا I'm sorry. چلیں ٹھیک ہے. نہیں وہ پوائنٹ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ویلڈ ہے کہ یوری جو ہے نا, دیکھیں ارا کا معنی اور رآ کا معنی اس نے دیکھا جب یہ ثلاثی مجرد میں تھا. انہوں نے ٹیبل کیا تھا رآ یا را, اس نے دیکھا. وہ ایک مفعول اس کو چاہیے تھا, یعنی کس نے دیکھا, تو جس نے دیکھا وہ تو ہو جائے گا فاعل, اور جو چیز دیکھی وہ مفعول ہو جائے گا. ایک ہی کافی ہو جائے گی بات. لیکن جب اس کو ارا پہ آ جائیں گے تو ارا یوری تو مانا ہوگا اس نے دکھایا, اس نے دکھایا. تو دکھانے کے لیے پھر جو ہے وہ کس کو دکھایا, کیا دکھایا, تو اس سے 2 مفعول بنتے ہیں.
حسرات کو ہم مفعول بھی بنا سکتے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے حال چوز کیا ہے تو یہ بھی غلط نہیں ہے، تو اس پہ آپ کو ایک نمبر مل جائے گا۔ یہ ویسے بھی سیمپل تھا، اسی لیے ڈسکشن رکھی گئی ہے کہ اس طرح کی جی کچھ چیزیں ظاہر ہے، کچھ غلطی بعض اوقات ادھر سے بھی ہو سکتی ہے، تو اس کو جی ایک تھینک دفعہ یو ری چیک بھی کر لیں گے۔ حال جی سر بنایا جا سکتا ہے اس کو۔ جی سر تھینک یو ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ فار پوائنٹنگ آؤٹ۔ کوئی اور کسی کا کوئی اسپیسیفک کسی کوشچن کے حوالے سے کوئی بات ہو کسی کے ذہن میں تو کرنا چاہیں؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، عارف بھائی۔ سر یہ ان اللہ غفور الرحیم میں ایک جی تو مرفوع پوچھنا تھا نا، تو ایک تو انا کی خبر ہو گئی، ٹھیک ہے جی، غفورن، تو یہ جی رحیم خبر 2 کیسے ہو گئی؟ میں نے اس کو بھی انا کی خبر ہی کنسیڈر کیا ہے نا۔ ہے تو انا کی خبر ہی، لیکن یہ دوسری خبر ہے نا، انا کی دو اچھا خبریں آ رہی ہیں نا، تو پھر تو بات آپ کی جس ٹھیک میں ہے، ہاں جی اچھا انا کی ٹھیک ہے، میں خبر ہی ہے لیکن وہ دوسری خبر ہے، اچھا مطلب آپ کا دوسری، کانسیپٹ ٹھیک ہے، اچھا کیونکہ جی سلیکٹ ٹھیک ہے، کرنے میں اب وہ اس کو جو ہے نا وہ یوں لکھا تھا، تو اس وجہ سے وہ اس کو خبر 2 لکھا تھا۔ اگر اگر ایک ہی میں دونوں، چھوڑ دیتا انا کی خبر، ایک ہی آپشن دیتا، تو ہاں جی پھر کوئی اس کو خالی چھوڑ سکتا تھا کہ جی نہیں اس پہ تو اب بس انا کی خبر تو ہو گئی ہے، تو 2 خبریں آ رہی ہیں یہاں پہ انا کی، وہ اس وجہ سے اس کو خبر 2 لکھا تھا۔ اچھا اس لیے اس کو خبر، تو جی پھر تو اگر دونوں کو کلک کرتے تو پھر بھی سوال تو ٹھیک ہی تھا، جی جواب جی میں ٹھیک تھا، مطلب، بالکل ٹھیک تھا، ہاں ابھی بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، انا کی خبر ہی ہے، بس وہ 1 اور 2 کا جو ہے نا وہ مسئلہ ہے۔ اچھا اس نے کراس لگایا تھا اس لیے، ٹھیک ہے سر، جی ٹھیک وہ تو ہے، اس لیے لگایا تھا کہ وہاں پر ایک کو سلیکٹ کرتے، اگر میں دونوں کو یہاں پر کریکٹ آپشن میں دونوں کو سلیکٹ کر لیتا تب جی بھی جی آپ کا وہ کراس آ جاتا، کیونکہ 2 سلیکٹ ہوئے ہوتے، آپ نے ایک سلیکٹ کیا تھا، تو اس کا ٹھیک ہے کوئی سر، ایشو نہیں ہے۔ اس طرح کی جو ایشوز ہوں گے اس ہاں پہ جی اگر مثلا ایک سوال میں 4 آپشن سلیکٹ کرنے تھے درست، جن میں سے مثال کے طور پہ آپ نے 2 سلیکٹ کر لیے جو صحیح ہیں اور 2 آپ سے غلط ہو گئے، مے بی جی وہ جی آپ کو پورا کوشچن غلط دکھا رہا ہو، تو اس پہ ٹھیک ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ہم بعد میں وہ چونکہ فوری طور پہ ابھی تک گوگل فارم میں چونکہ ہم بناتے ہیں یہ کوئز، تو اس میں وہ آپشن نہیں ہے کہ جتنا آپ کا ٹھیک ہے اتنے آپ کو نمبر یہ دے دے، وہ پورے کوشچن ٹھیک ہے کے حساب سے نمبر اکٹھے کرتا ہے۔ اگر وہ ٹھیک، مطلب 10 چیزوں میں سے آپ نے 8 ٹھیک کی ہوئی ہیں اور 2 غلط کر دی ہیں، تو وہ جو 8 ٹھیک ہے وہ ان کو بھی غلط ہی سمجھ لے گا، وہ پوری کی پوری جب تک ٹھیک نہیں ہوگی، تو اس کا پھر حل ہم نے یہ نکالا ہوا ہے کہ مینولی اس کو پھر ہم چیک کر لیں گے، چیک کر لیتے ہیں، پچھلے جو ہوم ورک وغیرہ بھی آتے ہیں ہمارے پاس، ہم اس میں پھر اس طرح سے دیکھ لیتے ہیں کہ اگر کسی کا ٹھیک آدھا ٹھیک ہے تو ہم اس کو اس کے مطابق جو نمبر بنتے ہیں وہ دے دیتے ہیں، تو وہ آپ لوگوں کے ایڈ ہو جائے کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے جی، ہاں جواد بھائی ہیں؟ جی سر السلام علیکم۔ وعلیکم اچھا سر السلام یہ ورحمۃ اللہ۔ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ یہ کویسچن نمبر 10 میں جو فعل منصوب آپ نے پوچھا تھا ان تقولو کو ذرا سمجھا دیں، یہ کیسے منصوب کیسے مطلب سمجھ نہیں آئی مجھے، منصوب یہ کیسے ہوا؟ سوال نمبر 10 ان جی سر، تقولو، یہ دیکھیں اوپر آیت میں آ جائیں، آیت میں کدھر لکھا ہوا ہے ان تقولو، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ، وہ تو بس تمہیں حکم دیتا ہے کہ کس کا؟ برائی کا، والفحشاء اور بے حیائی کا، اور یہ کہ تم کہو اللہ پر ایسی بات جس کو تم نہیں جانتے۔ ہم نے QC4 میں یہ کانسیپٹ پڑھا تھا بالکل سٹارٹ میں، کہ کچھ حروف ایسے ہیں اگر وہ فعل مضارع سے پہلے آئیں تو فعل مضارع کو منصوب حالت میں لے جاتے ہیں، نصب دیتے ہیں، ان، لن، لی، حتی، یاد ہے QC4 میں پڑھا تھا، لن ینصرا، لن ینصرو وغیرہ، تو نصب کی حالتیں جو ہے وہ وہاں پر فعل میں بات کی تھی کہ نصب کی حالتیں جب فعل میں آئیں گی، یا اسم اور فعل کی الگ الگ ہوتی ہیں، تو فعل کے اندر جب کوئی فعل منصوب ہوگا تو اس کے نصب کی پہچان کیا ہوگی کہ اگر وہ واو نون والا فعل ہے، یعنی ینصرونا یا تنصرونا وغیرہ ہے، یا تسنیہ بھی ہے اگر ینصرانی اور تنصرانی وغیرہ، تو ان کا نون ڈراپ ہو جائے گا، نون ڈراپ ہونا ہی جو ہے وہ اس کے منصوب ہونے کی علامت ہے۔ تو اس سے پہلے یہ جو ان آ رہا ہے، اس نے تقولونا تھا اصل میں، اور تقولونا کے آخر سے نون ڈراپ ہو گیا ان کی وجہ سے، فعل منصوب ہوا۔
سر وہی نا، یہ تو بیسیکلی تو تقولونا تھا نا سر. ٹھیک تو ہے. تقولونا جو ہے وہ ان کی وجہ سے تقولو ہو گیا. تو تقولونا جو ہے وہ میں تو اس کو مرفوع سمجھ رہا ہوں. نہیں تقولون تو مرفوع ہی ہے نا. دیکھیے آپ کو جو ایک تو اوپر آیات دیے ہیں، آپ نے ان آیات کے مطابق دیکھنا ہے، اور پھر یہاں پر جو آپشنز دیے ہوئے ہیں اس میں ان تقولو ہی لکھا ہوا ہے آپشن ڈی میں، تو ان کے ساتھ ہے نا، تو یہ فعل منصوب ہو گیا. اسی طریقے سے ہوگا نا، یعنی اگر ان کو میں ہٹا دوں یہاں سے تو پھر تو یہ تقولو میں لکھ ہی نہیں سکتا، پھر تو یہ تقولونا ہوگا. اب جب یہ ان اس کے ساتھ آ گیا ہے تو ان نے آ کر اس پر اپنا عمل کر دیا ہے کہ اس نے فعل کو منصوب کر دیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ینصرو ہے، اس سے شروع میں اگر لم لگائیں گے، ینصرو اس کے شروع میں لم لگا دیں، لام اور میم، تو کیا بنے گا؟ وہ ینصر بن جائے گا. ینصر، اور اس کو ہم کہیں گے کہ یہ فعل مجزوم ہو گیا کیونکہ لم آ گیا پہلے. ٹھیک ہے. اسی ینصر سے پہلے ان لگا دیں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ان ینصرا. تو ہم کہیں گے کہ اب یہ ان کی وجہ سے فعل منصوب ہو گیا ہے. تو وہ صرف ایک نہیں ہوگا نا، وہ پھر جتنا بھی جس کے ساتھ بھی یہ ان، لن یا لی وغیرہ آ رہے ہوں گے تو وہ سبھی منصوب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ. وَإِيَّاكَ. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر ایک مجہول والا کوشچن تھا، ذرا اس کو بھی ایکسپلین کریں گے؟ یہ کون سے صیغے کے اوپر مجہول ہم نے بنایا ہوا ہے؟ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا، اتَّبَعُوا، اور پھر اس سے بنا ہوا ہے اتُّبِعُوا. لیکن چونکہ الذین کے ساتھ مل کر آ رہا ہے تو ہم الذین اتبعوا پڑھتے ہیں. ترجمہ دیکھیں نا، کیا ترجمہ کیا تھا ہم نے؟ اذ تبرأ الذین اتبعوا، جب وہ براءت کریں گے. کون؟ الذین اتبعوا، وہ جن کی پیروی کی گئی. اتبعوا ان کی پیروی کی گئی. من الذین، ان سے براءت کریں گے جو جنہوں نے کیا کیا؟ اتبعوا، جنہوں نے پیروی کی. تو یہاں یہ دونوں مجہول بھی اور معلوم بھی دونوں ایک ہی آیت میں آ رہے تھے. ٹھیک ہے سر. یہ یعنی یہ ماضی کا صیغہ ہے؟ ماضی ہے جی، بالکل ماضی ہے. اس کو میں اس سے کنفیوز کر گئی تھی مضارع سے، تو پھر میں سوچی تھی عین کے نیچے زیر ہونا چاہیے تھا. ہاں جی، مضارع نہیں ہے، یہ ماضی ہے. ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی. اور کسی کا کوئی سوال؟ جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ جو کوشچن نمبر 13 ہے، اسباب کو میں نے غلطی سے مذکر لکھا ہے، جمع ہے لیکن میں نے مؤنث کیا ہوا تھا. تو میں یہ غلطی کر رہی ہوں کہ تقطعت کو فالو کر رہی ہوں، تو مطلب کیسے آپ کریکٹ کریں گے اس کو؟ دیکھیں ہم نے یہ کانسیپٹ پڑھا ہے کہ اگر جمع مکسر ہو تو اس کے لیے پھر فعل جو استعمال ہوتا ہے وہ واحد مؤنث استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، واحد مؤنث استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جمع مکسر مؤنث ہو گئی ہے. جی جمع مکسر وہ اپنی اوریجن کے مطابق ہی ہوگی. اگر وہ مذکر کے لیے ہے تو وہ مذکر کی ہے، اگر مؤنث کے لیے تو مؤنث کی ہے. یہ جو فعل واحد استعمال ہوتا ہے واحد مؤنث، یہ ایک الگ وجہ سے استعمال ہو رہا ہے. اس کے مطلب جینڈر کو وہ چینج نہیں کر رہا. جینڈر اس کا جو مذکر اور مؤنث ہے وہ وہی رہے گا. مطلب کتاب کی جمع کتب آئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب کتاب جو ہے وہ مؤنث ہو گیا، وہ ہے مذکر ہی. لیکن چونکہ وہ ایک وہ ہم نے آپ کو یاد ہو اگر تو کسی فور میں ہم ایک بات کہتے ہیں کہ جمع مکسر کے لیے واحد مؤنث اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ جمع مکسر نے جمع کا قاعدہ توڑا ہے، اس لیے اس کو سزا ملی ہے کہ وہ مذکر سے بھی مؤنث. جی صحیح یاد آ گیا. جی صحیح، بالکل صحیح. ٹھیک ہے سر، تھینک یو. وہ اس وجہ سے مؤنث ہوتا ہے. اچھا سر، یہ اسباب بھی کسی سبب کسی کا وہ بنتا ہے، مصدر بنتا ہے؟ جی مصدر بنتا ہے میرے خیال سے، لیکن یہ سب مصدر کے علاوہ میرے خیال سے استعمال مجرد سے نہیں ہوتا، مزید سے ہوتا ہے. سبب یسبب، وہ تو پھر تسبیب بن جائے گا. سبب یسبب، تو یہ اس سے سبب جو ہے وہ اسم مشتق ہم کہہ سکتے ہیں. اسم مشتق ہے.
پھر ہم اس کو مذکر میں لیں گے، لیکن بس مصدر والی بات مجھے ابھی بھی اٹک رہی ہے. السلام علیکم سر. جی جیسے وہ مسبب الاسباب آتا ہے نا, جی 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 وہ مسبب دعا الاسباب. مانگتے ہیں یا مسبب الاسباب. یا مسبب الاسباب. جی تو کوئی اور کسی کا کوشچن؟ سسٹر فائزہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر وہ میں نے یہ پوچھنا تھا, مسلو جو ہے وہ مبتدا ہے, لیکن اس کو تھوڑا ایکسپلین کرتے ہیں. کون سا والا تھا جی؟ سر یہ مثل. کوشچن تو پتہ نہیں کون سا, آیت نمبر 171 ہے یہ کوشچن, تو مجھے اب یاد نہیں کون سا. ایک سیکنڈ, یہ ہے مثلو. دیکھیں مثل الذین کفروا مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے. اب یہاں پر ہم یہ دیکھیں نا, ہمارے پاس رفع کی جو وجوہات ہیں وہ کتنی ہم نے پڑھی ہیں. ہم نے پڑھا ہے کہ اگر مبتدا ہوگا تو مرفوع ہوگا, اور خبر ہوگی تو مرفوع ہوگی, فاعل مرفوع ہوگا, نائب فاعل مرفوع ہوگا, انا کی خبر, کانا کا اسم. جی مفرد. تو اب ہم اس کے اوپر اپلائی کریں نا کہ یہ کیا یہ کانا کا اسم بن سکتا ہے؟ کانا تو ہے نہیں, اس لیے وہ بھی نہیں ہوگا. انا کی خبر, انا بھی نہیں ہے, اس لیے انا کا بھی جو ہے وہ نہیں بن سکتا. انا کی خبر, یہ دونوں آپشن چلے گئے. فاعل اور نائب فاعل بھی نہیں بن سکتا کیونکہ فعل کوئی نہیں ہے اس سے پہلے. سر وہ تو ٹھیک ہے, میں نے لکھا بھی مبتدا ہے, لیکن وہ بھی میں نے بس باقیوں کو مائنس کیا تو اس کو مبتدا لکھ دیا. لیکن جو میں کہوں کہ مجھے پہلی نظر میں کہوں کہ مبتدا ہے تو اس طرح مجھے سمجھ نہیں آیا, لیکن باقی میں مائنس کرتی کی کہ وہ نہیں ہو سکتا تھا, تو پھر میں نے کہا یہ مبتدا ہی ہوگا. اچھا, اب اس کو یوں سمجھے نا, مثل الذین کفروا, مبتدا اور خبر کے پیچھے بیسک کانسیپٹ کیا ہے؟ دو حصے ہوتے ہیں جملہ اسمیہ کے, ایک مبتدا اور ایک خبر. مبتدا وہ ہوتا ہے جو پہلے ہوتا ہے, اور خبر وہ ہوتی ہے جو اس مبتدا کے بارے میں کوئی بات کرتی ہے. خبر کے اندر سے جو مفہوم نکلتا ہے وہ مبتدا کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے. تو اچھا, واو کو تو اسی لیے ہائی لائٹ بھی نہیں کیا تھا میں نے, صرف مثل سے لیا تھا. واو تو صرف حروف میں سے ہے نا. دیکھیں ہم نے جملے پڑھے ہیں, جملہ اسمیہ, فعلیہ, حرفیہ تو ہم نے کوئی پڑھا ہی نہیں ہے, تو وہ یا اسمیہ ہوگا یا فعلیہ ہوگا. تو جب اسمیہ اس کو بنا رہے ہیں, فعل تو یہ بن نہیں سکتا, تو اس وجہ سے پھر ہم نے اس کو واو کو ہم کہیں پر بھی آئے گا نا یہ واو, ایکسپٹ اس جو وقت جب کہ واو قسم والا ہو. ادروائز جب یہ واو آ رہا ہوگا عطف کے لیے تو ہم واو کو سائڈ پہ کر لیں گے, واو کے بعد والا جو جملہ ہے ہم اس کو دیکھیں گے کہ یہ کیا بنے گا, مبتدا بنے گا. نیچے واو کے ساتھ ہی لکھا ہوا تھا نا, اس وجہ سے مجھے تھوڑا وہ میں کنفیوز ہوتی. اچھا, نیچے بھی واو کے ساتھ ہے؟ جی سر, نیچے واو کے وہ سوری, چلیں یہ اس طرح کی کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں. اچھا سر, ایک اور مسئلہ ہو جاتا ہے سر. اب جیسے بعض دفعہ ہم آپشن ایک ٹک کرتے ہیں نا اور غلط ہوتا ہے, بعض دفعہ ہمارا ہاتھ بھی لگ جاتا ہے, جیسے اس میں بھی, تو ہم اس کو انڈو بھی کرتے ہیں تو ہوتا نہیں ہے, وہ دونوں جگہ ٹک لگے رہ جاتے ہیں. نہیں, وہ جب آپ سبمٹ کرتے ہیں نا تو آپ کا جو لیٹسٹ آپشن ہوتا ہے وہی آتا ہے ہمارے پاس, آئی تھنک سو. اور نہیں سر, میرا نا وہ دونوں لگے ہوئے آئے ہیں, میں نے ابھی اپنی غلطی دیکھی نا. بعد میں آپ کے پاس بھی وہ دونوں ہی آئے ہیں؟ جی, وہ جو اینڈ والا اس کا یہ ٹیکنیکل ایشو ہے, اس کو چیک کرتے ہیں کیا وجہ ہے, کیا اس کا. ایک حل تو یہ ہے کہ اگر آپ موبائل سے کر رہے ہیں یا لیپ ٹاپ پہ بھی کر رہے ہیں تو یہ جو آپشنز جہاں پر آپ کہیں پر ٹک کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ جو لیفٹ رائٹ پہ جگہ ہے وہاں پر ایک دو دفعہ کلک کریں, یا اگلے کوشچن کو حل کر لیں, پھر دوبارہ سے آ کر کریں تو وہ بعض اوقات ہو جاتا ہے. کچھ ظاہر ہے یہ کوئی اتنا وہ کیا کہہ سکتے ہیں, اس پر شاید کوئی بہت زیادہ محنت ہو نہیں رہی ہے, اس وجہ سے یہ مسائل ہیں کچھ ٹیکنیکل. وعلیکم السلام, مقبول صاحب. جی سر. یہ تھوڑی سی گزارش ہے کہ آئی ڈونٹ نو, میں اپنے لیے حل اس کا چاہ رہا ہوں
ये अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ तो समझ में आ जाती है, कुरान पढ़ते हैं, जी जी अभी तो नजर भी नहीं आता, फिर भी अल्लाह का शुक्र है कुछ ना कुछ शाना चेंज करके पढ़ लेते हैं। ठीक है। लेकिन ये है कि ये जो है ना, ये थोड़ी सी ग्रामर में से मेरा ख्याल है हम में से काफ़ी लोग होंगे जिनको मैंने कोई 3 या 4 दफ़ा सुना है, या हमारा जो लेक्चर था पिछले हफ्ते का आपका रिवीजन वाला ना, लेकिन मुझे, मैं कहता हूँ कि अभी भी मैंने मेरे 35 नंबर आए हैं 50 में से, तो उसमें ये है कि उसमें भी मैं कहता हूँ कि 5-10 नंबर तो ऐसे हैं जो मैंने वो मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगाया कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये 2 रह गए, तो इन्हीं मिनी मैना मुँह करके वो राइट को लेफ्ट को लगा। ठीक है, ये हकीकत हो रही है ये मैं, लेकिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह समझ भी है थोड़ी सी पढ़ी भी है, तफसीर भी पढ़ी है, बाकी चीज़ें, लेकिन मुझे घबराहट शुरू हो जाती है थोड़ा सा, ये जब ग्रामर शुरू होती है ना, वो बड़े साथी से पढ़ा हमने, वो हाशमी साहब से, और बड़े वो सख्त किस्म के लोग थे, वो फिर दिल टूट गया, तो हमने फिर कहा चलो अल-फलाह वालों के पास जाते हैं, यहाँ तो मोहब्बत ही मोहब्बत मिली है। अच्छा साहब हैं, आपके साथ हमने वो 55 किया है, पेपर तो अच्छा हो जाता है, पेपर का इशू नहीं है, फिर कर लेंगे इंशाल्लाह, अगले पेपर हो जाएगा, लेकिन इसको कैसे ओवरकम किया जाए कि ये चीज़ें, अब मैंने वो पढ़ा, मुझे उस वक्त समझ में आती है, बाद में शायद उम्र की वजह से याद नहीं रहता है, आई डोंट नो क्या सकता है इस बारे में कुछ, क्योंकि आपने सर उसमें एक तो ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि मतलब वो क्या कहते हैं ना, डिस्करेज ना हो, और मतलब ये ना आए जहन में कि यार ये मुश्किल हो रहा है, मुझसे नहीं हो सकता। सबसे पहले तो अपने आप को हमने, जाहिर है ये अगर हम तय कर लें कि हम ये सीख लेंगे तो टाइम लग सकता है, जाहिर है, मतलब हमारा जो टाइम गुजरा है, हमारा ये बुनियाद नहीं है इसकी कि हम शुरू से अरबी पढ़ते आए हों और हमें पता हो, अभी हमने शुरू की है, जाहिर है वो मुश्किल तो पेश आएगी। जो आदमी जिसने कभी सारी जिंदगी अंग्रेजी न पढ़ी हो और उसको अचानक कह दिया जाए जी कि अंग्रेजी पढ़नी है, जाहिर है उसको भी इसी तरह के मसाइल आएंगे। तो वो मतलब अपने आप को पहले तो इस पे रेडी किया जाए कि हमने इंशाल्लाह सीख लेना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक बात। तो दूसरी बात यह है कि जब हम यहाँ आ गए हैं किसी 6th, ये हमारा वो स्टेज है यहाँ पे आके अब नंबर्स जो है ना वो मैटर नहीं करते कि हमने नंबर्स लेने हैं या हमने वो करना है। अब ये चले इंशाल्लाह, ये चलता चला जाएगा, सूरह बकरा कंप्लीट होगी, उसके बाद हम आगे पढ़ते चले जाएंगे, ये चीजें बार बार रिवाइज, वो जो अभी वो चीजें तो याद रहेंगी, 2 मरफूआत हैं और मंसूबात है 12, और अरे यही सारा खुलासा है। आगे जब हम पढ़ेंगे ना तो सारा खुलासा और खुलासा यही होगा कि हमने इन्हीं 2-3 चीजों के बीच में ग्रामर की प्रैक्टिस करनी है, बाकी जो बातें हैं जो है वो सारी इसके साथ कहीं ना कहीं नथी होकर आती रहेंगी और बार बार रिवाइज होता रहेगा। तो इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि ये सारी चीजें हमें बिल्कुल इजी लगने लगेंगी इंशाल्लाह। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर हमारे साथ, शायद आज इस क्लास में भी मौजूद हों कुछ। डॉक्टर रफशंदा हमारे साथ हैं, वो अपना इस पे एक्सपीरियंस दे सकती हैं। PC7 में जो लोग हैं बहुत सारे उसमें ऐसे थे कि शुरू में बिल्कुल जो थे, लेकिन अब कोई क्वेश्चन उठाया जाता है तो सबसे पहले उनका जवाब आता है। डॉक्टर साहिबा, अगर आपकी सेहत इजाजत देती हो आप कुछ बोल सकें तो। डॉक्टर साहिबा बीमार भी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। नहीं, सेहत तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक है, बस जरा खांसी हो जाती है, इस वजह से थोड़ा इसलिए मैंने इस हफ्ते क्लास भी नहीं ली थी। नहीं, मैं आपको बताऊं कि मैं अपना बैकग्राउंड आपको बता सकती हूँ कि मेरा भी कोई अरबी का बैकग्राउंड नहीं, मेरी कोई अरबी बिल्कुल भी नहीं थी, और मुझे अरबी के बारे में सिर्फ इतना ही पता था कि इसमें वो पे नहीं होता, इसमें गाफ नहीं होता जो हम लोगों के उर्दू में होता है। इतनी ही मेरी नॉलेज थी अरबी के बारे में। एंड व्हेन आई स्टार्टेड QC1 और मैंने इर्द-गिर्द अपने चंद लोगों को देखा जिन्होंने बताया कि जी हमने तो फला कोर्स किया हुआ है, हमने 4 साल का ये किया हुआ है, हमने 2 साल ये पढ़ा है, तो मैं थोड़ा डिस्करेज हुई कि ये लोग तो बहुत पढ़े हुए हैं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। लेकिन तीसरी चौथी क्लास के बाद मैंने कहा कि ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। फिर मैंने थोड़ा एफर्ट डाली थोड़ी सी,
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मदद की और इतना अच्छा पढ़ाया जाता है यहाँ पे। अरशद साहब हैं, शहजाद साहब हैं और भी कुछ लोगों से हमने पढ़ा यहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब समझ आता गया और एक दफ़ा बस वो आप इसकी अगर ट्रिक समझ लें ना, क्योंकि जो अरबिक लैंग्वेज है ये बड़ी मैथमेटिकल, बड़ी लॉजिकल है विद फ्यू एक्सेप्शंस। तो अगर आपको एक मर्तबा चीज़ समझ में आ जाएगी, आप उसे रटें नहीं, आप उसको समझ के करें। और कोई अपने लिए बना लें, कोई तुक्के, जैसे मैं खुद तुक्के बना के, फॉर्मूले बना के इसको सीखा मैंने, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह सब आसान हो जाएगा। और अब आपने खुद भी नोट किया होगा, आप लोगों ने यहाँ तक पहुँचे हैं कि QC1 जब आप लोग कर रहे थे तो कैसे थे आपकी अंडरस्टैंडिंग और अब कैसी हो गई है। तो ग्रामर जो है वो मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी एफर्ट लगेगी तो इंशाल्लाह ताला ये बहुत आसान हो जाएगी। और जी हम जी हैं यहाँ पे इंशाल्लाह। आपकी मदद के लिए, आपको कुछ पूछना हो यू आर मोस्ट वेलकम। ग्रुप में पूछें, ग्रुप वैसे पे पूछें, पूछें, पर्सनली राब्ता कर सकते हैं, पर्सनली मुझसे कर पूछ लें। सकते हैं। डॉक्टर साहबा हमारी हेल्प के लिए मौजूद रहती हैं अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक, जब इनको मुनासिब लगेगा मतलब आप पूछ लें, जवाब दे देंगे इंशाल्लाह आपको। हाँ बिल्कुल, आता होगा तो जरूर देंगे और समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। मकबूल साहब से मैं एक सवाल करूंगा, जब QC1 शुरू किया था उस वक्त आपको फतह और नसरा के टेबल्स आते थे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, अब ये आते हैं? चीजें नहीं थी। अब आते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तो मैंने तो तो वो फिर पढ़ाया भी टेबल है, एक पढ़ते दफा हैं मैं ये तो पढ़ा। इंशाल्लाह अब वो जो है ना वो आ गए हैं। तो ये जो ये कॉन्सेप्ट्स हैं नाहव वाले, ये देखें हमने किसी 4 के एंड पे स्टार्ट किए थे और फिर 5 में, और उसके बाद अब हम इसको दोबारा से 6 में रिवाइज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इंशाल्लाह हाँ डॉक्टर साहब, हो वाली जाएगा बात वही है कि इंशाल्लाह सीखना है तो बस सीखना है, इंशाल्लाह। जिंदगी इसमें बस बसर करनी है, ना कि जी इसको बसर करना है जिंदगी। बस तो मैं ये जी जिया गफूर साहब प्रॉब्लम भी हमारे साथ भी है, लेकिन जो आपने ये सवाल किया ना उसका जवाब ये है कि मुझे तो उस वक्त ना हर्फ का पता था और ना मुझे जमीरों का पता था जब QC1 किया। तो ये आप से ही सीखा और अल्लाह ताला ने मदद की है। बस थोड़ा सा ये डिटर्मिनेशन रखी है कि अल्लाह नाराज ना हो, एक मौका मिला है तो इसको जारी रखा जाए। बिल्कुल सर, ये बस होना चाहिए कि हमने इसको जारी रखना, छोड़ना नहीं है। माशाल्लाह आप लोगों का इतना अच्छा, माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको जवाब दें, इतना अच्छा एटीट्यूड है कि अल्हम्दुलिल्लाह सर, खुश हो जाता है। अल्लाह ताला आपको अजर दे। दिल खुश होता है सर, सही बात। अल्हम्दुलिल्लाह। एक्सक्यूज मी सर। जी आरिफ साहब। सर ये जो मजीद फीही वाले मजहूल है ना, वो जी उसमें से एक क्वेश्चन आया था इत्तुबिउ, जी वो ये सर मैंने नहीं पढ़ा था पहले, मुझे नहीं आता था, तो अच्छा, ये जरा समझा दें सर, थैंक यू। अगर हम मजहूल को एक मर्तबा देख लें, पहले मजहूल क्या बनाने का कायदा हमने जो पढ़ा था QC4 में, और फिर हमने शायद 6 में भी रिवाइज किया, लेकिन चूंकि टेबल्स में से था तो मुझे याद पड़ता है कि टेबल्स को हमने ज्यादा तफसील से 6 में रिवाइज नहीं किया, क्योंकि हमारा यही अंडरस्टैंडिंग थी कि टेबल्स हम काफी करके आ चुके हैं। तो मजहूल बनाने के लिए कायदा क्या था, सुलासी मुजर्रद हो या मजीद। मैं आपके सामने एक ये खोल रहा हूँ, इसमें कल हमने जो है ना वो डिस्कशन की थी इसी पर, तो जी ये आ गया, ये आप लोगों को नजर आ रहा है? जी सर। मजीद की माजी मजहूल बनाना है तो इसमें कुछ 4 बातें हैं। पहले हर्फ पर पेश लग जाएगी, सेकंड लास्ट के नीचे जेर आ जाएगी, जो साकिन है वो साकिन ही रहेंगे, और इसके अलावा कोई भी हरकत होगी तो उसको पेश से बदल देंगे। और माजी के आखिर में, आप तो ये चूंकि उन लोगों के लिए था जिन्होंने मोरब और मबनी का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हुआ, इसलिए आखिर में लिखा है आखिर में जबर होगी। तो माजी है तो माजी तो मबनी होता है, एंड तो उसका चेंज होगा नहीं। बाकी रह गए शुरू में पेश, सेकंड लास्ट जेर वाला, और साकिन साकिन ही रहेगा, और जो बाकी हरकत वाले हैं उन पर क्या है, पेश आ जाएगी माजी में। अब देखें लफ्ज आया हुआ था, क्या था, उत्तुबिउ, तो ये टेबल है इत्तबा का, इत्तबा,
سر اصل میں وہ ادھر الف پیش نہیں تھا نا سوال میں، اس وجہ سے میں کنفیوز ہو گیا. اچھا تو وہ تو اس وجہ سے ہے نا، وہ پھر ہم نے حمزہ بھی تو پڑھا ہوا ہے نا کہ حمزہ جو ہے نا جب ملتا ہے لفظ کے ساتھ تو وہ پھر ڈراپ ہو جاتا ہے. یہی تو یہ کوئز کس لیے ہوتا ہے؟ اسی لیے ہوتا ہے کہ پچھلا جتنا پڑھا ہوا ہے اس کو تھوڑا سا کنگالا جائے. ٹھیک، اور سیمپل اسی لیے آپ کو دیا ہے، اور پھر یہ ڈسکشن اسی لیے رکھی ہے کہ یہ ساری چیزیں جو آپ کو پیش آئی ہیں ہم اس کو دیکھ لیں. تو اب ہم نے حمزہ ہم نے پڑھے، حمزہ اور الف کا فرق ہمیں معلوم ہے کہ حمزہ کون سا ہوتا ہے اور الف کون سا ہوتا ہے. اور پھر ہم ایک چیز اور آج ویسے ہم نے یہ پڑھی تو ہوگی لیکن ہم دوبارہ سے اس کو تازہ کر لیتے ہیں. ایک حمزہ ہوتا ہے حمزۃ الوصل اور ایک ہوتا ہے حمزۃ القطع، یا اس کو کہہ دیتے ہیں حمزہ وصلی اور اس کو کہہ دیتے ہیں حمزہ قطعی. نام ہی سے ظاہر ہے. قطعی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قطعی یعنی یقینی ہے. یہ والا جو حمزۃ القطع ہے یہ کبھی بھی ڈراپ نہیں ہوگا، نہ لکھنے میں نہ پڑھنے میں ڈراپ نہیں ہوتا. اور یہ کیا ہے کہ اگر کسی پچھلے لفظ سے ملایا جائے، پچھلے لفظ سے ملاتے وقت یہ ڈراپ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب حمزہ قطعی کون سا ہوتا ہے اور حمزہ وصلی کون سا ہوتا ہے؟ تو حمزہ قطعی ہوگا جو اسلمہ والا ٹیبل ہم نے پڑھا ہے نا، اس پیٹرن پر جتنے بھی آئیں گے ان کے شروع میں یہ جو حمزہ ہے یہ حمزۃ القطع ہے، یہ کبھی بھی ڈراپ نہیں ہوگا. یعنی اس کے ساتھ اگر اسلمہ کے ساتھ میں واو لگا دوں تو یہ وسلمہ نہیں ہوگا، واسلمہ ہی پڑھیں گے اس کو. ایک تو یہ حمزہ قطعی ہے، اور ایک جو واحد متکلم مضارع کا واحد متکلم والا صیغہ ہے، واحد متکلم فعل مضارع، جس پر ہم پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ انصرو، اسی طرح اضربو، اور استغفرو. یہ والا جو حمزہ ہے اب اس کے شروع میں واو لگائیں، فا لگائیں، من لگائیں، کچھ بھی لگائیں، یہ حمزہ پڑھا جائے گا. اس کے علاوہ باقی جتنے بھی حمزہ ہمیں نظر آتے ہیں وہ کہاں کا نظر آتے ہیں ہمیں حمزہ؟ وہ کون سا ہے؟ ایک حمزہ ہمیں نظر آئے گا اختلافہ کے شروع میں، اور ایک ہمیں نظر آئے گا استغفرہ کے شروع میں، استغفار والا، اور ایک ہمیں نظر آئے گا انقلابہ کے شروع میں، اور فعل امر کے شروع میں ثلاثی مجرد میں ہمیں نظر آتا ہے. فعل امر کے شروع میں مجرد مزید دونوں میں آتا ہے، فعل امر کے شروع میں. یہ والے حمزہ سارے حمزہ وصلی ہوتے ہیں. ان کے ساتھ جب کچھ ملے گا تو اب یہ اختلافہ لکھا ہے تو اختلافہ سے پہلے اگر کچھ بھی آئے گا تو یہ واختلافہ ہو جائے گا. معرفہ والا بھی، سوری جو اس سے معرفہ والا ہوتا ہے وہ بھی ڈراپ ہو جاتا ہے. جی، وہ جو الف لام آتا ہے کسی بھی اسم کے شروع میں، الف لام جو ال آتا ہے، یہ والا جو حمزہ ہے یہ بھی حمزۃ الوصل ہے. جیسے الکتاب لکھا ہو تو اس سے پہلے من آ جائے تو یہ پھر کیا پڑھتے ہیں ہم اس کو؟ من الکتاب، یہ حمزہ ڈراپ ہو جاتا ہے. تو اب وہ اتباع جو ہے وہ اختلافہ کے پیٹرن پر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے شروع کا حمزہ وصلی ہے، تو وہ تھا اصل میں اتبعو. اتبعو. اب اس سے پہلے آ رہا تھا الذین، الذین کے شروع میں جو حمزہ ہے یہ بھی حمزۃ الوصل ہے. الذین، تو اب یہ حمزہ بیچ میں سے پڑھا نہیں جائے گا، لکھا اگرچہ ہوگا، تو یہ الذین اتبعو. اس طریقے سے ہم ان چیزوں کو پہچانیں گے. ٹھیک ہے جی. سر ایک بات پوچھنی ہے آپ سے، ایک سوال.
सर ये सवाल ये पूछना है कि मसलुल्लज़ीना कफरू जो है ये पूरे का पूरा मुब्तदा है या सिर्फ मसलु मुब्तदा है? अच्छा, इसको ना दो तरीकों से बयान किया जाता है ग्रामेरियंस के यहाँ। एक ग्रामेरियंस का ग्रुप वो है जो कहते हैं कि जब मुरक्कब इजाफी यानी मुरक्कब नाक़िस की कोई भी सूरत जुमले में किसी जगह पर आ रही हो, मुरक्कब इशारी हो, मुरक्कब इजाफी हो या मुरक्कब तौसीफी, वो मुब्तदा या खबर की जगह पर या फाइल की जगह पर आ रही हो, तो पूरा मुरक्कब जो है वो एक रोल बनाता है अपना। मतलब वो कहते हैं कि मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह मिलकर पूरा मुरक्कब इजाफी मुब्तदा है। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू के लोग जरा कम हैं। जो मेजॉरिटी है उनका कहना यह है कि नहीं, असल जो बात है, जो मुब्तदा, खबर, फाइल, मफूल कुछ भी बनेगा वो सिर्फ पहला है, मुज़ाफ होगा, या जो है वो इसमें इशारा आया तो वो इसमें इशारा होगा, या मौसूफ है तो वो मौसूफ होगा। बाकी चीजें तो इसकी मजीद एक्सप्लेन करने के लिए। बाकी देखिए, हमने कहना है, मैंने ये कहना है क़रअतु किताब अल्लाही, मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, तो असल मैंने बताना है मैंने किताब पढ़ी। अब वो फिर किताब कौन सी थी वो एक अलग बात है कि वो अल्लाह की किताब थी। ठीक, मैंने कहना दखलतु हाज़ल बैता, तो मैंने असल जो बताना है यहाँ मैं दाखिल हुआ हूँ। अब ये घर है, ये कमरा है, ये मस्जिद है, ये स्कूल है, ये ऑफिस है, कुछ भी है, वो बात की बात है। असल ये है कि मैंने इसको बताना है कि ये वो जगह है जहाँ मैं दाखिल हुआ, या इसको मैंने देखा, या व्हाट्सएवर जो उसके बारे में मैंने बात की। तो इस वजह से मसलुल्लज़ीना कफरू में हम कहेंगे मसलु मुब्तदा है, और फिर मुब्तदा होने के साथ वो मुदाफ भी है, और अल्लज़ीना कफरू एक इस्म मौसूल और सिला मिलकर उसके लिए मुज़ाफ इलैह बन जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन है सर, बेसिक सा क्वेश्चन है ये तो, वैसे क्योंकि आपने हमज़तुल वसल और ये बड़ा अच्छा समझा दिया सर, ये मेरी रिवीजन हो गई बहुत अच्छी। सर अलिफ जो होता है वो तो शुरू में कभी नहीं आ सकता ना, तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि अलिफ कहाँ आ सकता है, वो बाद बीच अलिफ में हमेशा अलिफ, देखें हमजा और अलिफ का फर्क तो इससे भी पहले समझने वाली चीज है ना, कि हमजा हमें जो है ना मुख्तलिफ जगहों पर इस तरीके से लिखा हुआ नजर आएगा, कहीं ये होगा, कहीं यूं नजर आएगा, कहीं यूं नजर आएगा, और कभी ये नजर आ रहा होता है, कभी इस तरीके से आता है, कभी यूं सिंपल नजर आता है। तो ये सारी मुख्तलिफ सूरतें लिखने की, ये जितने भी हैं जिनके ऊपर नीचे कहीं ना कहीं हमजा छोटा वाला नजर आ रहा है, ये सारे हमजा हैं, हमेशा ये हमजा ही होंगे, ये अलिफ नहीं हो सकते कभी भी। कि जिनके ऊपर नीचे कहीं हमजा छोटा सा लिखा हुआ है, ये हमेशा हमजा ही होंगे, ये अलिफ नहीं हो सकते। रह गई इसकी बात, तो इसको हम देखेंगे कि अगर तो इसके ऊपर जबर है, या नीचे जेर है, या पेश, या डबल जबर, डबल जेर, कुछ इस तरह से लगा हुआ है, तो इस पर हम कोई भी हरकत पढ़ रहे हैं, इवन जज़म भी पढ़ रहे हैं झटके वाली, झटके के साथ, तो उस सूरत में हम इसको कहेंगे कि ये क्या है, हमजा है। उस सूरत में हम इसको हमजा कंसीडर करेंगे। अगर ये सिर्फ पीछे जो जबर थी उसके साउंड को बड़ा करने के लिए आया, मसलन बा है, बा के ऊपर एक जबर है, इसके साथ हम एक अलिफ लगा देते हैं, तो अब ये सिर्फ ये इस जबर की आवाज को लंबा कर रहा है, तो ये जो आवाज को लंबा करने वाला है ये अलिफ है। बा, किताब के अंदर जो ता के बाद आ रहा है किताब में, ये जो है ये अलिफ है, ये हमजा नहीं है। ठीक है, और सर ये कभी भी शुरू में नहीं आ सकता ना, लफ्ज के कभी भी शुरू में, शुरू में मतलब नहीं आ सकता। देखिए ये हमेशा आएगा जबर के बाद, हमेशा ये आएगा, या ये जबर के बाद आएगा, या एक इसकी दूसरी सूरत है कि ये जमा की अलामत के तौर पर आए, जो यहाँ पर आता है हमारे फ़अलू, तो यहाँ पर ये कोई भी साउंड नहीं दे रहा, ये सिर्फ लिखने में नजर आता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये जमा है। ठीक है सर, यहाँ नून ड्रॉप हुआ है जैसे जी, वो नहीं फ़अलू में तो नून ड्रॉप नहीं हुआ ना, नून जी ड्रॉप मतलब माजी में तो नून ड्रॉप होता नहीं है, और बाकी जगहों पर आता है तो वहां पर कोई हर्फ ड्रॉप और होता है, उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पर कुछ और था जिसकी जगह पर ये आ गया, तो वो भी अलिफ ही होगा। इसके अलावा बाकी जितने भी होंगे वो हमजा होंगे। एक सादा मतलब समझने के लिए मेरे ख्याल में जो इजी है वो ये है कि अगर ये जो एक लकीर खींची हुई डंडा सा हमें नजर आ रहा है, इसके ऊपर अगर हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, हम जबर पढ़ते हैं अल किताब, हम जेर पढ़ते हैं
इद्रिब, हम पेश पढ़ते हैं उनसुर, या हम इस पर जज़म पढ़ते हैं। मतलब ये यहाँ पर ये ना भी हो कि जो मैंने हमजा का निशान लगाया ये ना भी हो और हम इसको यूं जज़म पढ़ लेते हैं वअमुर, तो ये ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो या ये जज़म पढ़ रहे हो, इन सब सूरतों में ये हमजा है। और जहाँ पर ये हो कि सिर्फ इससे पहले अगर इसी से मैं ये हटा दूं, ये वअमुर के ऊपर जो है मैं इसको हटा देता हूँ, ये जो इसके ऊपर जज़म का निशान लगाया है, और मैं इसको पढ़ता हूँ वामुर, वामुर में जो ये अलिफ आ रहा होगा, ये आवाज आ की आ रही है, ये अलिफ है। यानी अलिफ या तो सिर्फ जबर की आवाज लंबा करने के लिए आएगा, और दूसरी सूरत ये है कि कहीं पर जमा होगा तो जमा की अलामत बताने के लिए आएगा कि ये जमा कर। जज़ाकल्लाह सर, बहुत इम्पोर्टेंट चीज थी, समझ में आ गई, बहुत अच्छे से। लेकिन एक क्वेश्चन मेरा यहाँ उठ गया है जी कि फिर ये वा जो है ये किस मायने में आएगा? वा तो और हो गया, ये वाला अलिफ जो है ना, ये नहीं, ये तो फिर कोई लफ्ज ही नहीं है ना, ये तो मैंने सिर्फ मिसाल समझाने के लिए बता दिया है। वामुर तो कोई वो लफ्ज ही नहीं रहेगा ना, वामुर तो कोई नहीं है, वअमुर ही होगा ना, क्या तो ये वअमुर होगा। वामुर अगर आएगा तो वो कोई क्या कहते हैं, कोई शायर अपने शेर का वजन दुरुस्त करने के लिए हमजा को अलिफ बना दे, तो वो शायरी के अंदर तो कुछ भी चलता है, उसमें तो फिर चाहे ये सारे रूल्स खत्म हो जाते हैं, वो फिर उनके अपने रूल्स। सर लेकिन सर रूल भी आ जाएगा कि अगर इससे माकबल जबर हो तो फिर हम उसको अलिफ कह सकते हैं ना, वो भी अलिफ बन जाएगा ना, मतलब इस सूरत में वो हमजा नहीं रहेगा, वो अलिफ बन जाएगा। जैसे इसी अमरा के टेबल में जब हम फेल मुजारे में जाते हैं और हम वहां पर क्या पढ़ते हैं, आमना को देख लेना, हमने पढ़ा है आमना। अब इसके रूट लेटर्स क्या हैं, हमजा, मीम और नून। इसको हम असलमा पर लेकर गए तो असलमा का एक हमजा एक्स्ट्रा हुआ, दूसरा हमजा इसका रूट का था, और मीम पर जबर, नून पर जबर, तो ये बना अमना, अमना। अब यहाँ पर रूल आया कि दो हमजा इकट्ठे आ गए हैं, दोनों को इस तरीके से पढ़ना मुश्किल है, इसलिए दूसरे हमजा को अलिफ में कन्वर्ट कर दिया है इन्होंने, इसलिए अब ये फिर इसको आ मना पढ़ रहे हैं। अब ये जो दूसरा हमजा है ये हमजा रहा नहीं, ये अलिफ ही बन गया है। ठीक है जी सर। जी सिस्टर अर्जुमंद वारसी, काफी देर से आपका हाथ बुलंद है, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी माशाल्लाह बहुत ही अच्छा पेपर था, लेकिन जो 14 नंबर सवाल था, क्वेश्चन नंबर 14, उसके अंदर जो ये मंसूबात मालूम किए गए, इसमें मेरी दो गलतियां थी। एक तो हुब्बन की गलती थी, अशद हुब्बन, तो ये भी समझा दीजिए। जो ये था ना हसरात, हसरात, इसको इसकी नहीं समझ आई। ये सबसे ज्यादा जो मुश्किल हुई है वो यही हुई है कि मंसूबात जो हैं वो इतने सारे हैं वैसे तो कहाँ पे कौन सा लग रहा है, किसकी वजह से आ रहा है एक लफ्ज ना, तो इसको अगर आप थोड़ा समझा दें प्लीज। अच्छा, हसरात को आपने क्या सिलेक्ट किया है, मुझे ये बताएं आप पहले। मुझे अब याद आपने नहीं आ रहा हाल कि मैंने किया या जी मैंने इसको सिलेक्ट किया था, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा कि क्या सिलेक्ट किया था। अच्छा, लेकिन अगर तो हाल सिलेक्ट किया हुआ है तो फिर तो हाँ, आप हाल ही सिलेक्ट किया था मेरे ख्याल हाल में, सिलेक्ट क्योंकि किया हुआ है तो फिर आप ठीक हैं। फिर यहाँ पर जो इधर से सिलेक्शन दी हुई थी करेक्ट ऑप्शन की, वो उसमें मिस्टेक मैंने तस्लीम कर लिया थोड़ी देर पहले। और ठीक है, हुब्बन जो था तमयीज, तमयीज हमने पढ़ा था कि बाज़ औक़ात किसी जुमले के अंदर जो है वो एक कंफ्यूजन और इबहाम रह जाता है। सर ये जो उसको क्लियर करने के लिए की साइट है उसके अंदर हसरातिन जो है ये मफूल भी ही लिखा हुआ है सर। मतलब यहाँ पर ये दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं ना, मफूल बिही भी हो सकता है, मैंने उसी को लेते हुए मैंने भी मफूल बिही किया, लेकिन हसरात वाला ऑप्शन भी दुरुस्त हो सकता है, वो मतलब गलत नहीं है, दुरुस्त हो मैंने भी सकता है। देखा है कि हसरात जो है इसको मफूल सलासा कहा गया है, सालिस कहा गया है, वही ऐसे ही है, मफूल सालिस कहा गया है, अक्सर जगहों पर है, लेकिन कुछ ने इसको हाल बनाया है। मुझे अभी ज़हन में आ रहा है, मैंने इसको शायद ये जब आयात पढ़ रहे थे दोनों ऑप्शन सही है इसके। किया था।
جی سر، اعراب کی ایک بک میں اس کو مفعول بھی لکھا گیا ہے اور حال دونوں لکھا گیا ہے اس کو. وہی نا، دونوں صحیح ہیں، سر دونوں صحیح ہیں، دونوں صحیح ہیں، آپشن دونوں صحیح ہیں سر. جی دونوں درست ہیں. اچھا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ سخت ہیں، زیادہ سخت ہیں، شدید ہیں. جی والذین آمنوا اشد، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ زیادہ شدید ہیں. اب جی زیادہ شدید مختلف جو ہے وہ حیثیت سے ہو سکتے ہیں. کس معاملے میں زیادہ شدید ہیں؟ تو حبا للہ نے آ کر وہ جو ابہام اور کنفیوژن تھی اس کو دور کیا، تو اس اچھا، لیے اس کو تمیز کی کیٹیگری میں ڈالا گیا. تمیز کی کیٹیگری میں. اچھا اچھا، جی جی، اچھا ٹھیک ہے. جی. اچھا جی، سر یہ کچھ کراتن کون سی کیٹیگری میں ہے؟ کراتن آپ دیکھیں نا، اس کو انا آگے کی پیچھے دیکھیں. لو انا لنا کرتن، جی تو یہ انا کی وجہ لو سے. انا آ رہا ہے تو انا کے بعد اب ہم نے دیکھنا ہے کہ انا جب بھی آیا ہم اس کا ایک اسم دیکھیں اور ایک خبر دیکھیں. تو انا کا اسم کیا بنائیں گے؟ لنا کو تو نہیں بنا سکتے کیونکہ یہ جار مجرور ہے، اور جار مجرور تو کیونکہ جو انا کا اسم ہوتا ہے وہ اگر انا کو ہٹا دیں تو وہ مبتدا بنتا ہے. انا کا اسم جو ہے جی اگر انا ہٹا دیا جائے تو وہ پھر مبتدا بن جاتا ہے، اور جار مجرور کبھی بھی مبتدا کی جگہ پر نہیں آ سکتا. اس لیے لنا تو ہو جائے گا انا کی خبر، اور کرتن جو ہے وہ پھر جو ہے وہ انا کے لیے اس کا اسم بن جائے گا، اسی لیے وہ منصوب بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا جی جی. جزاک اللہ خیر. جی جزاک اللہ خیر، سر ہم سمجھ آ گئی ہے. ایک بات ضیاء الرسول صاحب. جی سر، جی سر. میں کہہ رہا جو ابھی آپ بات کرتے ہیں الذین اتبعوا کا، تو اس میں جو آپ نے لکھا ہے الذین اتبعوا تو صحیح ہے، لیکن خالی جب اتبعوا لکھا تو آپ نے خالی الف لکھا ہے وہاں پہ، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے یہ کنفیوژن ہو گیا. جی جی وہی نا، وہ چونکہ میں نے وہ اوپر سے الگ سے لکھا نہیں، میں نے آیات میں جو آیا ہوا تھا اسی کو کاپی کر کے یہاں پر پیسٹ کر دیا. تو یہ مطلب اس کو جب کوئز بنائیں گے تو اس وقت دیکھ لیں گے کہ اس طرح کی کوئی مسٹیک رہ نہ جائے، تاکہ آپ لوگوں کو کنفیوژن نہ ہو. تو دوسری بات زیادہ یہ کیئرفل ہو جائیں گے ایک بات اور میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو آپشن ہے جس میں صرف ایک سوال کا آپشن تھا، تو اس میں یہ کہ مطلب ڈبل کیسے آپشن آ جاتا ہے؟ تو میں نے آخری سوال میں ایک کو کیا تھا سلیکٹ، لیکن یہ کہ وہ دوسرا شاید ہاتھ لگ گیا کیا ہوا، تو اس کے دو آپشن آ گئے میرے لاسٹ کوشچن. یہ لاسٹ آ رہا ہے ٹیبل جو تھا حرامہ والا. جی سر، جیسے مصدر میں نے ایک سلیکٹ کیا تھا زیادہ تحریم، تو اس میں وہ ایک جگہ اور ہاتھ لگ گیا ہے، یا پتہ اس کو اسکرال کرنے میں ہاتھ لگا، تو مطلب یہ دوسرا بھی دو آپشن ایک ساتھ آنے نہیں چاہیے تھے. اس میں ہوتا ہے ایک اگر آپ نے سلیکٹ کر لیا تو دوسرا نہیں ہو سکتا. نہیں، یہ چیک باکس لگائے. ٹھیک ہے آپ کا، ویسے یہ بات درست ہے، یہاں پر ایک ہی ہونا چاہیے، دو نہیں ہونے چاہیے. یہ والا جو ہے اس پہ ایک سے زیادہ نہیں. ٹھیک ہے، اس کو بھی وہ دیکھ لیں گے. کچھ جگہوں پر ایسا ہے نا جہاں پر ایک سے زیادہ آپشنز ہو سکتے تھے، جیسے اوپر ایک کوسچن میں لکھا بھی تھا، مینشن کیا تھا کہ وہاں تو لکھا ہوا تھا دو آپشن، لیکن یہاں پہ تو ایک ہی آپشن سلیکٹ کرنا تھا، لیکن وہ جی سر ٹھیک ہو گیا. ٹھیک. اچھا جی، اسی آخری سوال میں جو اگر یہ جو حرکات ہیں یہ بہت ہی چھوٹی ہیں، ان کو دیکھنے میں بہت مشکل ہوتی ہے، کوئی ایسا طریقہ ہے کہ یہ لیپ ٹاپ پہ تو میں ہوں تو یہاں پر تو میں اس کو بڑے ایزیلی زوم کر پا رہا ہوں، اپنے ٹچ پیڈ سے زوم ہو رہا ہے. موبائل پہ بھی زوم ہو سکتا ہے اس کو. ایکچولی اس میں نا کوئی وہ نہیں ہے ابھی تک گوگل فارم کی طرف سے، اس میں کوئی اردو اور عربی کے فونٹس کی نا کوئی انہوں نے اپڈیٹ ڈالی نہیں ہے کہ ہم فونٹ کو بڑا چھوٹا کر سکیں، تو وہ اب مجبوری ہے. انگلش کے فونٹس کا تو انہوں نے تھوڑا سا دیا ہے کہ وہ کچھ تھوڑے سے چینج بھی ہو جاتے ہیں، 2-3 فونٹس دیے ہوئے ہیں، اور تھوڑا سا ان کا سائز بھی انکریز ہو جاتا ہے. وہ بھی بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن بہرحال اردو سے بہتر ہے. لیکن اردو کا کچھ ایسا فنکشن ہے نہیں، اس وجہ سے اب یہ تو ٹیکنیکل ایشو ہے. دیکھتے ہیں اس کے بارے میں بھی سوچتے ہیں کہ کوئی اگر بہتر طریقہ ہو سکے جس سے یہ مسئلہ حل ہو سکے. یہ شروع سے مسئلہ آ رہا ہے کہ حرکات اس کی پریشان کرتی ہیں. بعض اوقات ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے اب یہاں پر میرے سامنے آ رہا ہے محرم اور محرم، یہاں ٹھیک آ رہا ہے کہ زبر جو ہے وہ اوپر ہے اور محرم میں زیر نیچے آ رہی ہے،
لیکن بعض اوقات آپ موبائل پہ کھولتے ہیں تو زیر جو ہے وہ شد کے نیچے آ رہی ہوتی ہے، تو اس سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ بھی تو زبر ہی ہے. اور یہ بات صاحب ایک تو یہ شد کے نیچے والی زیر لوگوں کو کنفیوز کرتی ہے، اور دوسرا ایک تنوین. جی آپ یہ پیش والی تنوین دیکھیں، یہ ایک بٹر فلائی سی بیٹھی ہوتی ہے، تو جی لوگوں جی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ تنوین ہے یا کیا ہے. جی یہ بھی ان کو ہم بتا دیتے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ تنوین اس پہ کمپیوٹر پہ اسی طرح نظر آتی ہے. ایسے ہی ہے بالکل. فونٹس کا بھی مسئلہ ہے، اگر تو فونٹ چینج ہو سکتے ہو نا تو کوئی دوسرا فونٹ لگا لیا جائے جہاں پہ واضح ہو جائے، وہ اب مسئلہ ہے، یہاں پہ اس میں ہے نہیں. جی عارف بھائی. سر میرا کوشچن تھا. جی 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 سر، کوشچن نمبر 4 میں جو ہے اس کے اندر سر ویسے ہم نے جب اس کی وہ کری تھی، ہم نے شرح کری تھی، تو اس میں بی اور سی دونوں ہی جو ہے وہ آ جاتے اس کے مفہوم میں. تو سر یہ پھر ذرا سا کنفیوژن ہو جاتا ہے کہ مطلب بی بھی ہو سکتا ہے، سی بھی ہو سکتا ہے، دونوں بھی ہو سکتے ہیں یہاں پہ. نہیں دیکھیں، اب میں نے آپ کو یہ بتایا تھا جو پچھلی دفعہ ریویژن میں کہ جو آپ کے اس میں کوشچن میں آئیں گے، کوئز سوال آئیں گے، وہ اس شرح سے ریلیٹڈ نہیں آئیں گے جو ہم نے کلاس میں کی ہے یا کہیں ہم نے بک میں پڑھی ہے. ڈائریکٹ ترجمے میں جو بات سمجھ میں آ رہی ہے صرف ترجمے سے. یوں تو تشریح میں دیکھیں تو چوتھا آپشن کیا ہے، کاش کہ ہم ان کو اپنے ہاتھوں سے سزا دے کر اپنے دل کی بڑاس نکال سکتے. مطلب اگر جائیں تو کسی دوسری جگہ پر شاید ہمیں یہ بھی مل سکتا ہو کہ اس کے پیچھے وہ بھی ہے کہ ہم خود ان کو سزا دیں، وہ بھی ہو سکتا ہے. ہم نے صرف یہاں پر دیکھنا ہوگا کہ آیات کے ترجمے سے کیا مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے، صرف ترجمے سے. باقی تشریحات کو ہم جو ہے نا وہ نہیں دیکھ رہے، کیونکہ اگر وہ کریں تو اس میں بہت ایک سے زیادہ آپشنز کافی جگہوں پر صحیح ہو سکتے ہیں. تو پھر ہر آدمی کی انڈرسٹینڈنگ مختلف ہے، ہر بندہ اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ہے جی میرے خیال میں تو یہ بھی صحیح ہے اور وہ بھی صحیح ہے. اب جیسے یہ اگلا سوال ہے 5واں، مشرکین کا انجام کیا بتایا گیا؟ بڑھا چڑھا کر عذاب دیا جائے گا، عذاب میں کوئی کمی نہ ہوگی، یہ بھی درست ہے، ایسے ہی ہوگا. اور پھر یہ بھی ہے کہ وہ کھولتا ہوا خون اور جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی، یہ بھی قرآن میں موجود ہے. اور ان کو جو ہے وہ سب کو اکٹھے عذاب دیا جائے گا، سارے اکٹھے ہوں گے تو وہاں پر دیکھ کر ان کو اور تکلیف ہوگی. تو یہ سارے آپشن درست ہو سکتے ہیں، لیکن خاص طور پر یہاں آیات میں جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اعمال ان کو حسرت بنا کر دکھائے جائیں گے اور وہ آگ سے نکل نہیں سکیں گے. تو اس وجہ سے اس کو ترجمے کی حد تک رکھا گیا ہے تھوڑا سا. سر جو ہمیں وہ ملتے ہیں اسباق جو ہوتے ہیں، وہ بھی ان کو بھی پھر ہم یعنی نہیں دیکھیں، صرف ترجمے کو دیکھیں. یہاں پر صرف ترجمے کو دیکھیں گے. اگر اسباق کی بات ہوگی نا، کوشچن آئے گا کہ ان آیات سے ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں، تو وہاں پر آپشن ایک سے زیادہ درست ہو سکتے ہیں. مطلب وہ پھر ایسا ہی ہوگا کہ جو ان آیات سے ہی جو اسباق مل رہے ہیں انہی آیات کو لیں گے ہم. اب اسی آیت کو اگر دیکھیں، اگر یہاں پر سوال دیا جاتا کہ اذ تبرأ الذین اتبعوا سے لے کر وما هم بخارجین من النار تک، یہ جو 2 آیات ہیں، ان 2 آیتوں کو پڑھ کر ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اب اس میں سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی اقتداء اس انداز سے نہیں کرنی چاہیے، پیروی نہیں کرنی چاہیے کہ جو ہمیں اللہ کے احکام سے دور کرے. اور چونکہ یہ بات جو ہے وہ آگے چل کر آخرت میں ہمارے لیے حسرت کا باعث بنے گی. مختلف جو ہے وہ اس میں سے اسباق آ سکتے ہیں، تو وہ سارے درست ہو سکتے ہیں. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے اسباق کا کوئی کوشچن نہیں دیا ہے، صرف ڈائریکٹ جو آیات سے سمجھ میں آ رہا ہے وہی کوشچن دیے، کوشش یہی کی تھی. جی، اور جو فائنل کوئز ہوگا آگے بھی سر اسباق کے سوال ہوں گے، یہی اسی طرح اسی پیٹرن پہ ہی رہے گا؟ آپ لوگ بتائیں، ہونے چاہیے اسباق کے سوال، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ کہیں جی کہ وہ مجھے تو یہ سبق بھی مل رہا تھا، آپ کو نہیں ملا تو میں کیا کروں؟ تو کنفیوژن ہوتی ہے، اپنے حساب سے فکس ہو جائے گا. یہ پیٹرن بالکل صحیح ہے، یہ پیٹرن بہت اچھا ہے سر، اس میں مطلب کافی چیز سمجھ میں آ جاتی ہے. سر یہی طریقہ ٹھیک ہے، بالکل صحیح پیٹرن. صحیح. ٹھیک ہے سر، سبق تو سب اپنے اپنے لحاظ سے لے سکتے ہیں. جی، سبق ظاہر ہے وہ ہر آدمی کی انڈرسٹینڈنگ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، وہ کہیں جی مجھے تو یہ بھی مل رہا ہے سبق یہاں پہ. اچھا جی، عارف بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ سر یہ فیس ٹو فیس پراپر جو کلاسز ہوتی ہیں اس کے بارے میں بھی اب بات کر لینا.
یہ ٹیسٹ میں جو ہے لوگوں نے اچھا پرفارم کیا ہے اس طریقے سے، لیکن سر میں اب جیسے ان لوگوں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ہے، میں بھی اپنا کر لوں تو میں نے سر آپ لوگ بہت اچھا پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ سے، ٹیچرز میں بہت مطمئن ہوں، لیکن میں اگر آپ سے 80-90% سیکھتا ہوں تو 10-20% میں اپنے دوستوں سے بھی سیکھتا ہوں جو میرے کلاس کے کولیگ ہیں، تو اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ سر جو لوگ کلاس لے سکتے ہیں ان کے لیے آپ سر شروع کریں یہ کلاسز سر پلیز. تھینک یو. ویلکم جی. میری بھی یہی چاہت ہے کہ الفلاح منزل میں کلاسز شروع ہوں اور آپ لوگوں سے ملاقات ہو. کافی عرصہ ہو گیا آپ لوگوں سے ملے ہوئے، تو چاہت تو ہماری بھی یہی ہے کہ الفلاح منزل کی رونقیں پھر سے بحال ہوں. اب یہ آپ لوگوں پر ہے کہ آپ لوگوں میں سے اگر اکثر تیار ہو جاتے ہیں تو یہ ایون 1/3 بھی تیار ہو جاتے ہیں تو ہم جو ہے نا وہ انشاءاللہ شروع کر دیں گے. سسٹر نزہت آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ آپ کا ہاتھ کافی دیر سے ہینڈ ریز ہوا ہے. نہیں سوری، وہ میں سر اس کو ریموو کرنا نہیں خیال رہا. اچھا چلیں سر جب ہم لوگ جب کلاس لے رہے تھے نا، سوری میں دوبارہ شروع ہو گیا. جی کوئی نہیں. تو وہ اس وقت ہماری اسٹرینتھ جو ہوا کرتی تھی جینٹس کی، وہ تقریباً 25 to 30 لوگ ہوا کرتے تھے. میں QC 5 تو شاید ہم نے نہیں لیا، QC 4 تک لیا ہے. تو QC 4 میں جب ہم آیا کرتے تھے تو وہ اتنے ہی ہوا کرتے تھے نا کلاس میں، اور لیڈیز کا مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ کتنی ہوتی تھی نمبر. ٹوٹل آپ لوگوں کی کلاس کی اسٹرینتھ مجھے یاد پڑتا ہے کوئی 50+ تھی. جی اتنی ہوگی سر. تو وہ جینٹس اتنے ہی تھے، 25 to 30 تھے. تو وہ میں اس وجہ سے کہتا ہوں کہ اگر 15-20 بھی ہو جاتے ہیں ایسا ایسا اور بھی زیادہ ہو جائیں گے، تو جو لوگ نہیں لے سکتے وہ تو اسی طرح آن لائن لیا کریں گے جو ابھی جیسے آپ پڑھا رہے ہیں. تو کیونکہ اس میں کراچی کے بھی لوگ ہیں، شاید باہر سے بھی لوگ ہیں، تو اس وجہ سے تو ریکویسٹ ہے سر دیکھ لیں اگر ٹیسٹ کے بعد ہو سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہوگی. چلیں ٹھیک ہے سر، سوچتے ہیں. حسن امام صدیقی صاحب سر. جی سر، الحمدللہ میں تو سر بہت مطمئن ہوں آپ کی سر پڑھانے کے طریقے سے، اور مجھے تو سر 100% بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اسی وقت آ جاتی ہے اور بار بار مشق نہیں کرنا پڑتا. لیکن سر ایک معاملہ کہ اس کو ریٹین کیسے کیا جائے لانگ ٹائم کے لیے؟ سر وہ پریکٹس سے ہوگا. کلاس میں آپ نے 2 گھنٹے پڑھا، اس کے بعد آپ کے پاس جو پورا ویک ہے اس ویک میں آپ کو یاد ہوگا جب ہم QC 1 سے سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں 7 ہوم ورکس ہیں کہ آپ جو ہے وہ آپ کے پاس جو بک ہے مٹیریل ہے آپ اس کو پڑھیں، پلس آپ کو جو یاد ہے زبانی اس کو دہرائیں، اور یہ جو چیزیں آپ پڑھ رہے ہیں اس کو اس پر اپلائی کرنے کی کوشش کریں. اور ہم یہی سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ اگر روزانہ کی آپ کی روٹین ہے، آپ قرآن مجید میں سے تلاوت کرتے ہیں 1 پارے کی، تو اس 1 پارے میں سے 1 یا آدھے صفحے سے ہی سٹارٹ کریں کہ باقی آپ تلاوت کرنے کے بعد ہر دن جو ہے وہ 1 یا آدھا صفحہ لیں اور اس پر آپ نے جتنا پڑھا ہے گرامر، ٹیبلز آ رہے ہیں اس میں تو اس میں سے ٹیبل کو سمجھیں، باقی جو گرامر اب ہم پڑھ چکے ہیں اس کو سمجھیں. آدھا 10 منٹ سے سٹارٹ کریں، 10 منٹ لگ رہے ہیں ایک دن، اگلے دن 10 سے 20 لگیں گے، 20 سے 15. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کچھ دنوں کے بعد جب آپ کے اندر یہ چیزیں جو ہے وہ جو زیادہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی تو آپ کا یہ جو آدھا پیج سے آپ شروع کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ایک وقت ہے کہ آپ وہ جو پورا 1 پارہ پڑھ رہے ہیں اس پورے 1 پارے پر آپ ٹائم لگائیں. آپ آدھا گھنٹہ اگر تلاوت کو دیتے ہیں تو آپ 1 گھنٹہ لگانا شروع کر دیں گے. میں کیا کہوں گا، آپ کو یقین کریں کہ یہ گرامر کا انٹرسٹ ایسا ہے کہ جب یہ سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے ود دا ٹائم پریکٹس کے ساتھ ساتھ، تو مطلب ایسا لگتا ہے کہ گھنٹوں انسان اگر اس پہ محنت کرے اور اس کو اپلائی کرتا رہے تو ایک تو اس کو مزہ بھی آئے گا اور انٹرسٹ کبھی بھی جو ہے نا وہ کم نہیں ہوگا کہ بہت زیادہ ہو گیا اب یہ بور ہونے لگ جائے انسان، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. تو آپ اس کو تھوڑے تھوڑے سے شروع کریں، انشاءاللہ
ایک اس ہفتے کے دوران اگر روزانہ آپ 10 منٹ بھی دیں جو گرامر پڑھی ہوئی ہے اس کو اپلائی کریں ڈفرنٹ آیات جو کلاس میں پڑھ رہے ہیں اس کے علاوہ کہیں سے بھی لیں اور وہاں پر اپلائی کرتے رہیں. روزانہ 10 منٹ سے شروع کریں, انشاءاللہ یہ برقرار رہے گا انشاءاللہ. سر ہمارے جتنے پارٹیسپینٹس ہیں سر ان کے لیے بھی میرا مشورہ, اپنے لیے بھی یہی ہے, سب کے لیے یہی ہے کہ ہمیں سمجھ تو اس وقت آ جاتی ہے 100%, اور ہم کر بھی لیتے ہیں, لیکن ریٹین اس لیے نہیں کر پاتے کہ ہم مشق نہیں کرتے ہیں. اگر ہم مشق کریں تو 100% باتیں ہمیں سمجھ میں آ جائیں اور ہم اس کو لے کے آگے چلیں. یہ میرے اپنے لیے بھی, ہم بھی نہیں, میں بھی وقت نہیں نکالتا, صرف جو پڑھ لیا بس اسی پہ اکتفا کرتا ہوں, مشق نہیں کرتا. QC1 کو ذہن میں رکھیں نا, QC1 میں ہم موٹیویشنل ٹپس پڑھتے تھے آخر میں نقطۂ تعلیم. اس میں ایک نقطۂ تعلیم تھا کہ جو چیز آپ یاد کرتے ہیں 1 گھنٹے بعد آپ اس کو بھول چکے ہوتے ہیں اگر آپ اس کو دہراتے نہیں ہیں. اس میں سے آپ کا 70% بھول چکا ہوتا ہے. اگر آپ اس کو 1 گھنٹے بعد دہرا لیں گے تو وہ آپ کو 1 دن کے لیے یاد رہ جائے گا. پھر 1 دن بعد دوبارہ دہرا لیں گے تو اگلے 1 ہفتے کے لیے یاد رہے گا, اور ہفتے بعد دہرا لیں گے تو وہ آپ کو 1 مہینے کے لیے یاد رہے گا, اور مہینے کے بعد دہرائیں گے تو سال بعد. تو دہرائی جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اگر اس کو دہراتے رہیں گے تو وہ انشاءاللہ یاد رہے گا. یہ ٹپس بہت اچھی ہے سر, ہمارے سارے کولیگز کے لیے, جتنے ہمارے کولیگز ہیں سب کے لیے یہ ٹپس جو آپ نے دیا سر یہ بہت ضروری ہے. جی بالکل, یہ میں کہتے ہیں کہ ہمارے استاد یہ کہا کرتے ہیں کہ جب تک آپ پڑھائیں گے نہیں آپ کو یاد, اگر آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ کسی اور کو پڑھائیں گے تو آپ کو بہت جلدی یاد ہو جائے گا. بالکل, یہ بھی ہمارے QC1 کی ٹپس میں شامل ہے. The best way to کیا ہے learn is to teach. سیکھنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آپ جو سیکھ رہے ہیں اس کو آگے پڑھانا شروع کر دیں. اور آپ کو ایک بات اور یاد ہوگی کہ ہم QC1 کے پہلے کلاس میں ایک کوشچن ریز کرتے ہیں کہ آپ لوگ کس موڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اسٹوڈنٹ موڈ میں ہے یا ٹیچرز موڈ میں. یاد ہوگا آپ لوگوں کو QC1 کی باتیں انشاءاللہ ریپیٹ اگر ہم یاد رکھیں گے تو بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں. تو اس میں ایک بات کی جاتی ہے کہ جب ہم بیٹھتے ہیں اسٹوڈنٹ موڈ میں تو اسٹوڈنٹ جو سوچتا ہے وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں اتنا سیکھ لوں کہ بس میرا پیپر کلیئر ہو جائے اور میں پاس ہو جاؤں. جبکہ ٹیچر اگر ایز اے ٹیچر بیٹھ کے انسان سن رہا ہوتا ہے, پڑھ رہا ہوتا ہے, تو اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے صرف خود نہیں سمجھنا بلکہ میں اس کو اس انداز سے سمجھوں کہ میں خود آگے کسی کو پڑھاؤں گا تو مجھے اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں. تو وہ اس کی توجہ بھی ڈفرینٹ ہوگی, اور پھر آگے اگر وہ اس کو پریکٹیکلی پڑھاتا بھی ہے کسی کو اور ریوائز کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو زیادہ فائدہ ہوگا. جی ذکی بختیار صاحب. سر ذکی صاحب میں سارا ذکی سوال جی صحیح ہے جو آپ نے کہا ہے نا کہ ویکلی مطلب ہم جو قرآن کی اپنی تلاوت کریں یا ترتیل سے پڑھیں اس پہ ہم گرامر اپلائی کریں. تو اس کے بارے میں میرا ایک یہ سوال ہے کہ جیسے ہم کسی آیت کو لے کے اور اس کو اینالائز کرتے ہیں آیت کو, تو ظاہر ہے ابھی ہماری کو اتنی نالج نہیں ہے کہ ہم اس میں اس کو پرفیکٹلی کر سکیں. لیکن اگر آپ اس میں کوئی ہمیں جیسے اب یہ کئی ہمارے ساتھیوں نے اس میں کتابیں شیئر کی ہیں, ان میں سے ایک آدھ تو میں نے جا کے دارالسلام میں پوچھی لیکن وہ اویلیبل نہیں تھی, کہ جس سے ہم اگر خود ہم اس کو گرامر اپلائی کر کے انالیسس کر کے آیت کا اور پھر ہم ری چیک اس کو کر سکیں کہ ہم نے آیا اس کو صحیح کیا. ہمارے ایک ایڈڈ مطلب ہمیں اس سے فائدہ ہوگا نا, پریکٹس ہوتی رہے گی ہماری ساتھ ساتھ, کیونکہ ظاہر ہم ہر وقت تو گروپ میں نہیں پوچھ سکتے اس کو. تو اس کے لیے آپ کوئی خاص کوئی ہمیں ریکمینڈ کریں گے کہ یہ والی اچھی ہے؟ ایک تو یہ جو آپ کو بک جو آپ لوگوں کو دی گئی تھی نا گرامر کی, قواعد لسان القرآن, اس کے اگر اینڈ پہ دیکھیں تو کافی ساری آیات پر یہ گرامر اپلائی کی گئی ہے. آپ اس کو چیک کر لیں, اس میں سے ہی کوئی 1 2 3 آیات کو آپ سلیکٹ کر لیں کہ آج ان آیتوں کو پہلے میں نے خود چیک کرنا ہے کہ کیا ہے. اس کو اپنے پاس اگر نوٹ کر سکیں تو نوٹ کر لیں اور پھر اس کے ساتھ ٹیلی کر لیں جہاں آپ کی کوئی مسٹیک ہو. اگر تو بک کو دیکھ کر سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھا, اگر کنفیوژن باقی رہے تو اس کے بعد پھر آپ پوچھ سکتی ہیں, گروپ پر پوچھ لیں یا الگ سے میسج کر کے پوچھ لیں. قرآنcorpus.com یہ بھی کافی ہیلپ فل رہتا ہے. جی اس میں تو جی وہ بھی ہے, وہاں پر بھی چیک کر سکتے ہیں. پلس جو ہمارا ایزی قرآنک Arabic.com ہے اس میں چونکہ کلر کوڈنگ کے ساتھ آئی ہوئی ہیں ساری چیزیں, اس سے بھی کافی ساری آپ کو پریکٹس مل سکتی ہے. آپ اس کو دیکھیں تو پہلے آپ اس کو اپنے پاس مصحف میں
खुद से उसको निशानजद करने लिख लें कि ये लफ्ज़ फेल है, ये फाइल है, ये मफूल बन रहा है, ये हाल है, ये तमीज़ है, और फिर आप जो है वो उसको easyquranic.arabic.com को देख लें, वहाँ पर कलर कोड्स के साथ बताया गया है कि ये लफ्ज़ क्या बन रहा है, तो उस तरीके से भी आपको हेल्प हो सकती है। ठीक है सर। वो मैं कह रहा सर उसका लिंक जो है अगर आप दोबारा वो या ग्रुप में शेयर कर दे, मैंने पहले भी कहा था। जी मैं एक दफा फिर से कर दूंगा। ठीक जी, जिया साहब आप कुछ कह रहे थे? तो वो कह रहे थे कि वो नॉर्मल जो गूगल का हो उसके ऊपर उस पर नहीं हो पाता, वो उसके लिए वो कोई खास चाहिए। easyquranic.arabic.com की आप बात कर रहे हैं, वहाँ कोई इशू आ रहा है? जी जी सर, वो उसके ऊपर तो नहीं करता। अच्छा चले, उससे अगर नहीं है तो आपने अभी बात की शायद corpus.quran की, वहां से भी हेल्प ले सकते हैं, और जो है वो मतलब उसमें भी आपको मिल जाएगा ये सारी चीजें, यही बातें। फायरफॉक्स डाउनलोड करके उसके ऊपर जो आ जाता है easyquran.com, अदरवाइज उस पर नहीं आ पाता। नहीं, अब तो मेरे ख्याल से ये वाला इशू रिजॉल्व हो गया था कि क्रोम पर भी चल सकता है, अगर आप चलाना चाहें गूगल क्रोम पर, या ये इस पर माइक्रोसॉफ्ट एज पर भी चलाना चाहें तो चल सकता है। बहरहाल उसको भी हम एक दफा चेक कर लेंगे, अगर टेक्निकली इसमें कोई इशू आ रहा है। लास्ट चेक नहीं किया, काफी दिन पहले देखा था मैं, तो मुझे नहीं हो पा रहा था, तो मैंने अच्छा उसमें ना कुछ ऑप्शंस भी हैं, वो बाज दफा जो है ना बाय डिफॉल्ट जब वो खुलता है तो विदाउट कलर कोडिंग के खुलता है, तो इसको कलर कोड ऑन ऑफ करने का ऑप्शन भी है, तो बहरहाल उस पर भी हेल्प मिल सकती है आपको। प्लस आपको जो स्लाइड्स हम यहाँ दिखा रहे होते हैं, ये स्लाइड्स भेज नहीं सकते आपको वाया ईमेल, अगर कोई आकर ले सकता हो तो वो स्लाइड्स भी अवेलेबल हैं, आप यूएसबी में जो है वो ले सकते हैं और उससे भी हेल्प ले सकते हैं। मैंने रिक्वेस्ट की रीचेक के लिए काफी सारे जराए मौजूद हैं, आप ग्रुप पर सवाल कर सकते हैं। सर उसके लिए रिक्वेस्ट की थी मैंने आपसे कि वो उसको बुक मार्क जगह है, वो दोबारा जब कभी खोलते हैं तो उसको बिल्कुल शुरू से खोलना पड़ता है, तो उसको बुक मार्क का इजाफा करना चाहिए। जी वो बता दिया था टेक्निकल टीम को, मैं दोबारा से चेक कर लूंगा कि उसकी क्या अपडेट है। हम लोग सूरह बकरा की काफी आगे पहुंच गए, तो बिल्कुल शुरू सूरह फातिहा से शुरू करना पड़ता है। सही सर, मैं चेक कर लेता हूँ इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी सिस्टर सीमा। जी एक चीज और सर, ये जो जिस तरह का आज हमारा हुआ है, इस तरह के अगर मतलब एक दो चार सबक पढ़ने के बाद दोबारा इसको किया करें, मेरे ख्याल काफी फायदेमंद रहेगा, इसलिए इसके बाद जो डिस्कशन होता है ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। जी ठीक है सर, ठीक है सर। सिस्टर सीमा। जी सर, रिजवान अख्तर बात कर रहा हूँ सर। जी सर रिजवान साहब कैसे हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुने ठीक है सर। ये मैं कह रहा था कि अभी जैसे हम इतना पढ़ने के बाद जब नमाज पढ़ने जाते हैं तो वहाँ इमाम साहब किरात करते हैं, अभी हम बीच में से अगर कोई हम तर्जुमा फिलहाल अभी करते हैं, अगर हम बीच में तर्जुमा कोई ऐसा लफ्ज आ गया जिसका हमें मतलब फौरी नहीं क्लिक किया, तो अब हम उसमें सोचते रहते हैं, तो इतनी देर में इमाम साहब इतनी आगे निकल जाते हैं, तो फिर वो सारा हमारा कंफ्यूज हो जाता है फिर कि वो क्या है। लेकिन मैं कह रहा था अल्हम्दुलिल्लाह जो सूरह फातिहा में ये बात नहीं आती, क्योंकि वो हमें इतना रट गया है बेसिकली कि वो हम वो बिल्कुल जैसे वो पढ़ते रहते तो वो हमें वो उसका मतलब वैसे उर्दू में समझ में आता रहता है। सही है। लेकिन बाकी जो तिलावत करते हैं वो कुछ सूरत पढ़ते हैं, तो उसमें फिर ये बड़ा मसला रहता है कि उसमें फिर वो तवज्जो भी हट जाती है कि हम उधर ही फंसे रहते हैं, वो पता चला वो रुकू में चले गए इमाम साहब। सर इसका भी हल यही है ना कि अगर आपकी प्रैक्टिस रहेगी चीजों की तो काफी सारी अक्सर समझ में जब आती रहेंगी तो एक वक्त आएगा कि सारा समझ में आ जाएगा, फिर कहीं पर फंसेंगे नहीं। वजह यही होती है कि हम एक दफा पढ़ के और फिर उसके बाद एक हफ्ते बाद पढ़ते हैं, तो कुछ चीजें हमारे जहन में बाकी होती हैं और कुछ चीजें भूल चुके होते हैं या कहीं पीछे चली जाती हैं, तो वो दोबारा से जब आती हैं तो, और ये बहरहाल है नमाज में। ये एक आपसे पहले भी एक हमारे पास यहाँ आया करते थे, काफी पुराने साथी थे हमारे, उन्होंने भी यही कहा। उन्होंने कहा कि जब तक हम टेबल्स और ये सारी चीजें कर रहे थे उस वक्त तक तो सही था,
جب سے آپ نے یہ مضاف مضاف الیہ وغیرہ پڑھایا ہے تو اب ہم بعض اوقات امام صاحب پڑھتے ہیں تو ہم اس کے مرفوع منصوب کے چکر میں پھنس جاتے ہیں کہ یہ انہوں نے یہاں پر مرفوع کیوں آ رہا ہے منصوب کیوں آ رہا ہے. تو وہ وجہ وہی ہے کہ اگر ہم اس کو پریکٹس میں رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. اس میں جو ہماری جو چھوٹی صورتیں ہیں جیسے ہماری آخری پارے کی جو ہمیں نماز میں نارملی پڑھتے ہیں تو وہ تو ان میں تو پھر بھی گزارا ہو جاتا ہے کہ وہ ہمیں کیونکہ ہمیں ان کا مطلب اور ان کے وہ ہمیں بہت زیادہ یاد ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر ان کو اور لمبی صورت کوئی جیسے فجر میں اکثر کوئی لمبی صورت تلاوت کر لیتے ہیں تو اس میں پھر ہم پھنس جاتے ہیں, اس میں ہمیں کچھ بھی نہیں آتا, ہم کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. الفاظ اور معنی کو پر غور کیا کریں اور جہاں جس لفظ کے بارے میں لگے کہ یار یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس کو اس وقت تو ظاہر ہے نماز میں ہے چھوڑ دیں, توجہ زیادہ نماز کی طرف ہی ہونی چاہیے, بعد میں اس کو پھر چیک کر لیا جائے. یہی ہوتا ہے بس, وہ پھر ہم وہیں پھنسے رہتے ہیں تو چلا کہ آگے سب نکل گیا تو امام صاحب رکوع میں چلے گئے. جی مقبول صاحب. اشرف صاحب میرے پاس بات آتی ہے کہ جب انہوں نے یہ فارمیٹ چینج کیا تھا تو اس وقت بھی یہ کہا تھا ڈاکٹر کوئی بھی بات ہوئی تھی, یہ کہا بھائی یہ چیزیں الجھا رہے ہو بچوں کو, یہ چیزیں زیادہ مت ڈالیں. مقصد وہی ہے کہ روانی میں جتنی سمجھ آ جائے باقی اللہ توفیق دے کہ ریپیٹ کریں روزانہ ہفتہ اور مہینہ دے سکتے. گول اور جو آبجیکٹو ہے وہ یقیناً یہی ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو ہمیں مطلب اور مفہوم سمجھ میں مفہوم سمجھ میں آ رہا ہو کہ کیا بات کی جا رہی ہے, کون بات کرنے والا ہے, کس سے بات کی جا رہی ہے. باقی جو یہ گرامر کی باتیں ہیں ان پر بالکل میں بھی یہی کہوں گا کہ اس پر کوئی زور دینے کی مطلب نماز کے دوران خاص طور پہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس میں یہ چیک کرتے رہیں کہ یہاں پر یہ حال آ رہا ہے, تمیز آ رہا ہے. اس وقت ہمارا فوکس ہونا چاہیے کہ ہمیں اس سے مفہوم کتنا ہم سمجھ میں رہے ہیں. جی سسٹر نزہت. اچھا جی, اگر کوئی اور کسی کا کوئی کوئز کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہے تو شوڈ وی کلوز. آپ کا ایک اور کوئز انشاءاللہ اسی طرح کا بنا کر اگلے ہفتے آپ کو بھیج دیا جائے گا سیم ٹائم پہ, اور اس کا ٹائم آپ کو زیادہ دیا جائے گا انشاءاللہ. ایک بات کہنا چاہ رہا تھا. جی سر. یہ آپ کو جو ہم لوگ جو سالو کیا اس کو تو آپ کے پاس تو ہوگا اس کا, تو اگر آپ یہ اس میں دیکھ سکتے کہ کس سوال میں سب سے زیادہ پارٹیسپینٹ نے غلطیاں کی ہیں اور اس کو تھوڑا ڈسکس کر لیں. اچھا اس کو ایک سیکنڈ میں دیکھ لیتا ہوں, یہ کوسچنز ہیں میرے سامنے. تو یہ پہلا کوسچن آیا, ٹوٹل رسپانسز ہیں 36 اور اس میں 28 لوگوں نے بالکل صحیح رسپونڈ کیا ہے, 8 لوگوں نے 2 میں سے ایک کو سلیکٹ کیا ہے, دوسرے کو نہیں کیا. تو یہ بھی شاید اسی وجہ سے ہوا, اگر تھوڑا سا کیئرفلی کرتے تو یہ دونوں ٹھیک تھے. اس میں تو کوئی میرا خیال ہے ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی 34 لوگوں, دوسرا سوال 34 لوگوں نے ٹھیک کیا, 2 لوگوں کا جو ہے وہ رسپانس غلط ہوا. یہ بھی آئی تھنک ٹھیک ہے. نمبر 3 سب کا ٹھیک ہے. نمبر 4 میں بی اینڈ سی والا آپشن 9 لوگوں نے لیا. بی اینڈ سی کا آپشن کیا تھا جی؟ بی تھا, کاش کہ ہم ان کی پیروی نہ کی ہوتی اور آج ہم اس رسوائی سے بچ جاتے. یہ بات اگرچہ درست ہے لیکن جو آیات میں آپشن دیا گیا, آیات میں جو ان کے الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ کاش ہمیں ایک موقع مل جائے کہ ہم بھی اسی طرح ان سے براءت کر دیں جیسے انہوں نے ہم سے براءت کی ہے. تو اس میں وہی ہے, ٹرک تھی کہ ترجمے ہی پر اسٹرکٹ رہتے ہوئے جو آپ کو منتخب کرنا تھا, اگرچہ مفہوم کے اعتبار سے اور شرع کے اعتبار سے وہ بات بھی درست تھی. نمبر 5 ہے تو 35 لوگوں کے ٹھیک تھے, ایک کسی کا جو ہے وہ ہوا. نمبر 6 سب کا ٹھیک ہے. نمبر 7 بھی آلموسٹ سب کا ٹھیک ہے. نمبر 8 شدید العذاب
31 लोगों का ठीक है, और 3 लोगों ने मुरक्कब तौसीफी कहा इसको, और 2 लोगों ने इसको जुमला इस्मिया कहा। तो मेरा ख्याल है इसमें भी जल्दबाजी में शायद मुरक्कब तौसीफी और जुमला इस्मिया कर दिया था, क्योंकि हमें मालूम है जो मुरक्कब तौसीफी में 2 इसम जो है वो मुकम्मल कोऑर्डिनेशन के साथ होते हैं, इसमें वो नहीं था, इसलिए ये मुरक्कब तौसीफी नहीं हो सकता। शदीदु नकिरा है और अल-अज़ाब मारिफा है, जबकि तौसीफी में दोनों सेम होने चाहिए। और जुमला इस्मिया भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें पहला इसम जो है वो मरफू मारिफा होता है, दूसरा नकिरा होता है, यहाँ इसके ऑपोजिट था। अदुव्वुम मुबीन मुरक्कब तौसीफी है, ये सबने सही कहा। 2 लोगों ने जुमला इस्मिया कहा, तो ये भी थोड़ा सा अगर गौर कर लेते तो ये 2 लोगों का भी दुरुस्त हो सकता था। फेल मंसूब अन तक़ूलू 23 ने किया, इस तबर्रा 7 लोगों ने किया। ये हम कर चुके हैं, अभी बात की है कि फेल मंसूब को हम देखेंगे, यानी कोई भी हमने फेल देखना है या इसम के रफा नसब और जर को देखना है, रफा नसब या जज़म फेल में देखना है, तो हमने उस लफ्ज से पीछे चेक करना है कि ये इस जुमले के अंदर किस रोल में आ रहा है। हमने लफ्ज के ऊपर लगी हुई ज़बर या ज़ेर को बाद में देखना है, पहले हमने उसका रोल चेक करना है कि इसका रोल क्या आ रहा है, क्या ये फाइल के तौर पर आ रहा है, मफूल के तौर पर आ रहा है, या इससे पहले फेल है अगर तो इससे पहले कहीं कोई ऐसा हर्फ तो नहीं आ रहा जो फेल को मजजूम कर देता है या मंसूब करता है। तो हम पीछे को अगर देखेंगे तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तबर्रा पे ज़बर अगरचे है, लेकिन हम इसको भी देख सकते हैं कि तबर्रा जो है ये फेल माजी है, आप तदब्बरा वाले पैटर्न से फेल माजी है, और फेल माजी में रफा नसब और जर या रफा नसब और जज़म वाली बातें नहीं होती। और युहिब्बूना अफ़ाल खमसा में से है, और उसमें हम पढ़ चुके हैं कि अफ़ाल खमसा नून के सबूत के साथ मरफू होते हैं और नून के हज़फ के साथ मंसूब या मजजूम होते हैं, जबकि यहाँ नून के साथ हैं तो ये मंसूब तो नहीं हो सकता। लव या रा में भी यही बात थी, इससे पहले लव आ रहा है, और लव जो है वो किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं करता है। मजहूल फेल उत्तबिउ 29 लोगों ने पहचाना, और 6 लोगों ने कह दिया ननफ दिया बव। तो उत्तबिउ की भी बात हो चुकी है, अभी हमने डिटेल से बता दिया मैंने फेल मजहूल इसको कैसे बनाया गया। और ये जो अस्मात है उनमें इसम की अलामतें 36 लोगों का जो है वो ऑप्शन ठीक था। और फिर अल-बहर में, अल-बहर तो मुज़ाफ नहीं है, ये किसी ने मुज़ाफ भी लिखा हुआ है, मुज़ाफ तो नहीं है। और माइन भी ठीक है सबका। दाब्बतिन में अलिफ लाम तो नहीं है, और ये किसी ने एक का रिस्पॉन्स ये है कि अलिफ लाम और तनवीन, ये तो 2 बातें इकट्ठी हो ही नहीं सकती कि अलिफ लाम भी हो और तनवीन भी हो, ये यकीनन गलती से हुआ है, और मुदाफ भी नहीं है, तो इसलिए ये बातें तो क्लियर वाली हैं। अल-मुसख्खर अलिफ लाम के साथ आ रहा है। तो अगला सवाल था जिन्स और अदद के एतबार से। तो ये पहला सवाल 24 लोगों का ठीक हुआ, अंदाज मुज़क्कर है और जमा है, जबकि एक रिस्पांस ऐसा है कि जिसमें एक जो है वो जवाब दिया गया, दूसरा नहीं दिया गया, बल्कि 5 ऐसे हैं। और मुज़क्कर और वाहिद के 2 रिस्पांस आए हैं। अंदाज जो है वो निद्दुन की जमा है, इसलिए ये जमा है। अल्लज़ीना मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है और जमा के लिए इस्तेमाल होता है, ये हमारे लिए क्लियर है। असबाब मुज़क्कर है क्योंकि मुअन्नस की कोई अलामत नज़र नहीं आ रही इसमें, और ये जमा है। आमाल भी ऐसे ही मुज़क्कर और जमा के तौर पर आ रहा है। अन्नार मुअन्नस और वाहिद है। मंसूब होने की वजह पहचाननी थी, अंदादन मफूल भी होने की वजह से, हुब्बन तमीज़ होने की वजह से, अल-कुव्वता इन्ना का इसम था, अल-अज़ाबा मफूल बिही है,
اور کرتن اسم انا تھا، حسرات مفعول بھی ہے، اس میں بھی بات ہو چکی ہے ہماری، بعض جگہوں پر حال بھی لکھا ہوا ہے، تو حال اور مفعول بھی دونوں آپشن ٹھیک ہو سکتے ہیں اس کے۔ کون سی ہر چیزوں کو حرام قرار دیا گیا؟ تو آیت میں لکھا ہوا ہے کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، تو مردار، خنزیر، خون اور غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے دی گئی چیزیں۔ رشوت کا مال جو ہے وہ ویسے ڈیپ تھنکنگ کریں تو وہ بھی غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے ہی دیا گیا مال ہوتا ہے رشوت کا، لیکن اسپیسیفکلی یہاں پر آیات میں جنرل ٹرم یوز کی گئی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے دیا گیا ہو۔ کافروں کا طرز عمل سب کا درست جواب ہے جی، کہ صرف اسی کی اتباع کریں گے جس پر ہمارے آباء و اجداد تھے۔ مرکبات پہچاننے تھے، انزل اللہ جملہ فعلیہ، آباءنا مرکب اضافی، لحم الخنزیر مرکب اضافی، غیر باغن یہ بھی مرکب اضافی، اور ان اللہ غفور رحیم جملہ اسمیہ تھا۔ اور ان میں رفع کیوں آیا ہے؟ تو اللہ جو ہے وہ انزل اللہ میں اللہ فاعل تھا اس لیے مرفوع ہے، آباؤہم میں جو ہے یہ الفینا علیہ کیا ہے، آباؤہم کانا کے ساتھ آ رہا تھا تو کانا کا اسم ہے، اور مثل مبتدا ہے، غفور خبر ان تھی، اور رحیم دوسری خبر تھی۔ اور آخری تھا حرمہ کا ٹیبل مکمل کرنا تھا، تو یہ تو علامہ کے پیٹرن پر ٹیبل الحمدللہ تقریباً سب کا ٹھیک ہی ہے۔ سر اس میں میرا غلط ہو گیا تھا، بیکاز میں نے کیا تو سیکنڈ لاسٹ والے کو تھا، تو مگر وہ غلطی سے لاسٹ والا چلیں وہ تو پھر ہیومن ایرر کہہ سکتے ہیں یا ٹیکنیکل ایرر، نہیں وہ تو ٹیکنیک نہیں ایرر تھا، وہ جلدی میں نا کیونکہ ایک ہی لیپ ٹاپ تھا ہمارے پاس۔ صحیح۔ تو الحمدللہ اچھا کوئز ہو گیا سب کا، اور یہ مقصد اس کا کوئز کا کوئی ظاہر ہے کسی سے مطلب نمبرز کی گیم نہیں ہے، ہم نے یہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں ہمیں کتنا سمجھ میں آ رہا ہے، اس حوالے سے سر ویسے آپ کا میکسیمم ڈسکشن نمبر بہت کام کتنے ہے ہیں سر؟ سوری کسی میکسیمم نمبر کتنے آئے ہیں سر؟ میکسیمم سر میں چیک کرتا ہوں، ایک سیکنڈ، میں یہاں پر دیکھ سکتا ہوں میکسیمم نمبر کسی کے ہو سکتا ہے فل بھی آئے ہوں۔ جی فل مارکس والے بھی ہیں، 50 49 49 49 47، سب سے کم جو آئے ہیں وہ 22 ہیں، تو گڈ۔ کچھ چیزیں ظاہر ہے بعض اوقات جو ہے وہ جلد بازی میں ہو جاتی ہیں، اس وجہ سے جو ہے وہ ہو جاتا ہے اس طرح سے، تو ڈس ہارٹ ہونے کی یا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم سیکھنے کے لیے کر رہے ہیں، یہ سیکھنے کے لیے ہے، انشاءاللہ اسی طریقے سے ہم انسان کیا کہتے ہیں وہ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں، تو ایک دفعہ غلطی کریں گے دوسری دفعہ وہ والی غلطی نہیں ہوگی، ٹھیک ہو جائے گا۔ پریشانی بالکل نہیں ہونی چاہیے کہ نمبر کم آئے سر اور اٹک کے پڑھنے کے لیے دوہرا اجر ہے، دوہرا اجر ہے، بالکل دوہرا اجر ہے، کہ ایک تو جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں اور اس پر جو اٹکنے کی وجہ سے اور پریشانی جو آ رہی ہے اس پر جو مستقل مزاجی ہے اس پر بھی اجر ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اسی قرآن کی نسبت سے آپس میں جوڑے رکھے، اور ہم سب کو قرآن پڑھنے کی اور قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اچھا، رخصت سے پہلے دعا کے لیے میں ریکویسٹ کر دوں، کچھ ہمارے جو ہے وہ متعلقین الفلاح سے منسلکہ لوگ خود بیمار ہیں، ان کے گھروں میں بیماریاں ہیں، تو تمام بیماروں کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ہمارے ایک بڑے ہی سینئر ٹیچر تھے بہت پرانے، ان کی مسز کا کچھ دن پہلے، کچھ 2 دن پہلے انتقال ہوا، ان کے لیے دعائیں مغفرت۔ اور اس طرح ہمارے اسلام آباد میں ایک بڑے مشہور استاذ عربی کے
उबैदुर्रहमान बशीर साहब, उनकी वालदा का भी इंतकाल हुआ, आप में से कुछ लोग शायद जानते भी हों उन्हें, उनके लिए भी दुआ मग़फ़िरत। अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन को अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए और हम सबको जाने से पहले जाने की बेहतरीन तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह।